الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ قابل احترام بزرگوں، خواتین اور عزیز نوجوان ساتھیوں، آپ تمام کا اس تفسیر بالحدیث ورکشاپ میں استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یعنی آپ تمام پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سلامتی، اس کی رحمت اور برکت نازل ہو۔ یہ جو پروگرام ہے، اس کا آغاز کرنے سے پہلے سرسری آپ کے سامنے کہہ دوں، یہ عام کوئی بیانات یا لیکچر جو ہم اب تک سنتے ہیں، یہ اس طرح کا پروگرام نہیں ہے۔ یہ دراصل میں ایک ورکشاپ ہے جہاں پر ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات جو قرآن مجید میں ہیں، اس میں سے سیلیکٹڈ چنندہ 15 آیات کا علم حاصل کرنے والے ہیں کہ آخر کیا وہ منظر تھا کہ جس موقع پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان آیات کو نازل کیا، کیا سچویشن تھا، کیا کنڈیشن تھا۔ اسے کہتے ہیں شان نزول۔ کیا کہیں گے اس کے؟ شان نزول، یعنی کیا وجہ تھی، اس وجہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ یہ بات ہم سیکھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، ان کے اندر یہ آیتیں نازل کرنے کے بعد کیا جذبہ آ گیا تھا، کیا تبدیلی ان کے اندر آ گئی تھی۔ وہی جذبہ، وہی تبدیلی ہم بھی آیات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پڑھنے کے بعد اپنے اندر لانے کی کوشش کریں۔ آئیے 15 آیتوں میں سے جو ہم انشاءاللہ آج علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اس میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 83، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیے آیت جب پڑھی جائیں گی توجہ سے سنیں، آیت کا ترجمہ پڑھا جائے گا توجہ سے سنیں، لیکن آیت پڑھنے کے بعد، آیت کا ترجمہ پڑھنے کے بعد ہم ایک چیز سیکھتے، لیکن پھر اس کے بعد جب شان نزول جانیں گے، آخر کیا وجہ سے نازل ہوئی تھی، تب ہمارے ایمان میں ایک تازگی آ جاتی، ارے واقع میں کیا سچویشن تھا جب اللہ تعالیٰ آیت نازل کرے۔ قرآن کتنا سچا ہے، قرآن کا پیغام کتنا سچا ہے، اس کی کیا حقانیت ہے، تمام باتیں ہمارے سامنے جھلک کر آئیں گی۔ سب سے پہلے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 83، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ آیت، اس کا ترجمہ جو ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں وہ اس طرح ہے، علماء کرام نے اس طرح بیان کیا، جہاں انہیں کوئی خبر امن کی یا خوف کی ملی کہ انہوں نے اسے مشہور کرنا شروع کر دیا، حالانکہ اگر یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یا اپنے میں سے ایسی باتوں کی تہ تک پہنچنے والوں کے حوالے کر دیتے تو اس کی حقیقت وہ لوگ معلوم کر لیتے جو نتیجہ اخذ کرتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو چند لوگوں کے علاوہ تم سب شیطان کے پیروکار بن جاتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ جو بات بیان کی، اس کا ترجمہ علماء نے یہ کیا ہے، جو بھی بات تم کو خوف کی یا امن کی ملتی ہے، تم پہلے اس کو تحقیق کر لیتے تو بڑی اچھی بات ہوتی، اور جن لوگوں کو علم ہوتا ان کے پاس اگر بات لاتے تو بڑی اچھی بات ہوتی، بجوز اس کے کہ بغیر تحقیق کے تم لوگوں کے پاس بات پھیلا لیتے پھرو۔ آخر یہ آیت اس وقت نازل ہوئی، اب یہ سرسری طور پہ ہم کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ بھائی بغیر تحقیق کے بات پہنچانا نہیں ہے، لیکن جب پس منظر دیکھیں گے آخر کیا وہ منظر تھا، تو منظر اس طرح تھا جس کے بارے میں ہمیں ملتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1479 کے اندر۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عزم ازواج مطہرات سے یعنی اپنی بیویوں سے چند دن کے لیے علیحدگی اختیار کر لی تھی. یعنی اپنی بیویوں سے چند بعد سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسی ناراضگی ہوئی کہ آپ نے علیحدگی اختیار کر لی. ہوا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے پاس تھے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسجد نبی کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ چند صحابہ آئے جن کے ہاتھ میں کچھ چیز ہے اور وہ مٹھی پر لکیر مارتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بیویوں کو طلاق دے دی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ بات سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملنے گئے تو کہتے ہیں کہ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا اور پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی مسجد نبی میں داخل ہو رہا تھا تو لوگوں نے یہ کہہ رہے تھے تو میں نے لوگوں کی بات سنی کہ آپ نے اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ بات سچی ہے؟ کیا واقعی میں آپ نے تمام بیویوں کو طلاق دے دی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب سے کہا نہیں عمر میں نے طلاق نہیں دی. تو حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں جا کے لوگوں کو یہ بات کہہ دوں کہ آپ نے بھی شریک حیات کو طلاق نہیں دی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے کہا عمر اگر تم چاہو تو لوگوں کو جا کر یہ بات بتا دو. حضرت عمر کہتے ہیں یہ باتیں چل ہی رہی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غصہ تھا وہ ہور سے اڑ گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مجھے نظر آ گئے اور ہم نکل کر مسجد نبی سے جو سو مسجد نبی کے باہر نکلے. میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا اور مسجد نبی کے قریب پہنچ کر وہاں کے دروازے پر کھڑا ہو کے اعلان کر دیا اے لوگوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی ہے یہ بات جان لو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی بیوی کو طلاق نہیں دی ہے. یہ بات غلط ہے یہ بات افواہ ہے. حضرت عمر کہتے میں نے جیسے یہ بات کہی اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشیطان الا قلیلا. یہی بات اللہ تعالیٰ نے کی. تم سنتے ہی کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں افواہ اڑانے لگے تم طلاق دے دو؟ اگر کوئی امن کی بات پہنچی یا خوف کی بات پہنچی تو تمہیں چاہیے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے یا ان لوگوں کے پاس لاتے جن کو علم تھا وہ تحقیق کر کے تمہیں بتاتے. لہذا یہ آیت سے سب سے اہم نصیحت مجھ کو آپ کو یہ ملی لوگوں کی زندگی کے اندر جو کوئی بھی بات سن لیے اسے بغیر تحقیق کے جو سو پھیلاتے نہیں پھرنا ہے اسے بغیر تحقیق کے لوگوں کے سامنے بولتے نہیں پھرنا ہے. جن باتوں کا میں نہیں وہاں خاموشی اختیار کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو حدیثیں فرمائی. پہلی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے انسان کی صفات یہ ہے تمہیں جب بات کرو تو اچھی بات کرو. کیا کرو؟ بات کرو تو اچھی بات کرو ورنہ خاموشی اختیار کرو. یہی تمہارے لیے اچھا عمل ہے. لوگوں کے سامنے آپ جو سو گفتگو کرنے کے لیے ٹائم پاس کرنے کے لیے لوگوں کو ہنسانے کے لیے ان کی زندگی اچھال رہے ہیں ان کی زندگی اچھال رہے ہیں جبکہ کسی کی زندگی کی تحقیق آپ نہیں کر چکے. اس طرح خاص طور پہ معاملہ جو عورتوں کے اندر ہوتا ہے فلاں مجلس میں چلے گئے ان کی زندگی کی باتیں اچھالے فلاں مجلس میں چلے گئے ان کی زندگی کی باتیں اچھالے. لہذا ایسا نہ ہو کہ بغیر تحقیق کے کسی کی زندگی کو بھی ہم فٹ بال کی طرح اچھالتے پھرے. یہ عمل نہیں ہونا چاہیے. صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے کیوں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تحقیق کر لی تم نے کیوں نہ اہل علم سے تحقیق کر لی. لہذا جب بھی کسی زندگی کی بات ہمارے سامنے آئے ہمیں چاہیے کہ اسے تحقیق کر لے لوگوں کا پھیلانے سے پہلے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا مومن کی صفات یہ ہے مومن کی صفات یعنی پکا ایمان والا جو ہوتا اس کی صفات یہ ہے کہ وہ لوگوں کی زندگی کے ان معاملات میں دخل اندازی نہیں دیتا جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. لوگوں کی زندگی میں دخل اندازی نہیں دیتا. آپ کا کسی سے کچھ تعلق ہے تو ان کی زندگی میں آپ اٹھ رہے ہیں تو الگ بات ہے لیکن کچھ تعلق ہی نہیں ہے لوگوں کی زندگی کو آپ جو صرف ٹائم پاس کے لیے بنا لیے یہ بات درست نہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی ایک شادی ہوئی. جب شادی ہوئی تو شادی کی رات کے بعد جب وہ صبح اپنے دوستوں سے ملاقات کیے تو دوستوں نے ان سے پوچھا سلمان تم نے اپنی بیوی کو رات میں کیسا پایا؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے سامنے بڑی پیاری نصیحت کرتے کہا خبردار ہو جاؤ ایسی باتوں کے بارے میں مجھ سے سوال مت کرو جن باتوں کو اللہ نے پردے اور دیواروں کے درمیان رکھا تھا. ایسی باتوں کے بارے میں سوال کرو جو تمہارے ظاہر کر دی گئی تھی. یعنی لوگوں کی زندگی کے اندر جھانک کر
اس طرح ان کی باتوں کو ٹٹولنا اپنے ٹائم پاس کے لیے، اپنے مشغلوں کے لیے جو سو اس کو استعمال کرنا، یہ انتہائی بری بات ہے اور یہی چغلی کا ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم پسند کرو گے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ جتنی کراہیت، جتنی تکلیف ایک انسان کو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے لیے کراہیت محسوس ہوتی، ویسی ہی تکلیف ہونا چاہیے کسی دوسرے مسلمان بھائی یا بہن کی زندگی کو لوگوں کے سامنے اچھالنے کے لیے۔ لہذا اس آیت سے سب سے پہلی نصیحت مجھ کو اور آپ کو یہ ملی کہ لوگوں کی زندگی کے معاملات میں جب تک کوئی بات کی آپ تحقیق نہ کر لیں، اسے بولتے نہ پھریں، اور تحقیق اگر ہو بھی جائے وہی بات لوگوں کے سامنے بولیے جس کا آپ سے کچھ تعلق ہے۔ بے وجہ کی لوگوں کی زندگی کے معاملات کو چھالتے پھرنا درست نہیں ہے، اس بات سے دوستوں بچنا چاہیے۔ یہ تھی پہلی آیت کی تفسیر۔ دوسری آیت جس کی تفسیر ہم شان نزول دیکھیں گے، یعنی اس کو شان نزول کہتے ہیں، کس پس منظر میں نازل ہوئی تھی۔ یہ علم ہے، توجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کا علم حاصل کر رہے ہیں، توجہ کے ساتھ سنی۔ دوسری آیت سورہ نساء آیت نمبر 95۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ اس طرح ہے، اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے مومن اور بغیر عذر کے بیٹھے رہنے والے مومن برابر نہیں۔ اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والوں کو، بیٹھے رہنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے درجوں میں بہت فضیلت دے رکھی ہے، اور یوں تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو خوبی اور اچھائی کا وعدہ دیا ہے، لیکن مجاہدین کو بیٹھے رہنے والوں پر بہت بڑے اجر کی فضیلت دے رکھی ہے۔ اس آیت میں یہ بات جو اللہ تعالیٰ نے کہی، اس کا ترجمہ علماء اکرام نے اس طرح کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی مال اور جان سے جہاد کرنے والے وہ جو صحابہ تھے، ان میں کچھ لوگ بھی ایسے تھے جو جہاد کے موقع پر اپنے گھر سے نہیں نکلتے تھے اور اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں اپنی مال اور جان کے ساتھ نکل جاتے ہیں، اور وہ لوگ جن کے پاس کوئی ریزن نہیں ہوتا، بغیر کسی ریزن کے، بیکار کا ریزن بنا کر اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو، گھروں میں بیٹھے جو لوگ ہیں، ان سے زیادہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دی جو میدان میں اللہ کی رضا کے لیے اتر پڑے ہیں۔ جیسے یہ آیت نازل ہوئی، اس میں پہلی نصیحت ہم کو یہ ملی، بے وجہ کے، بغیر کسی عذر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے لڑنے سے نہیں رکنا چاہیے، پیغام ملا۔ شان نزول کے بعد بات اور کلیئر ہوگی، آخر کیا وہ سین تھا، کیا وہ منظر تھا جس موقع پر آیت نازل ہوئی۔ ہوا یہ کہ چند صحابہ جن کا نام اس طرح ملتا ہے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، جو نابینا تھے، یعنی آنکھوں سے اندھے تھے، اور ان کی طرح کچھ اور صحابی جن کے پاس کوئی وجہات تھی، کچھ معذوری تھی، کچھ مجبوری تھی، جس کی وجہ سے وہ جہاد کے میدان میں نہیں جا سکتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ان کو یہ بات کا خدشہ ہوا کہ بھئی ہم گھر میں بیٹھے رہ رہے ہیں اور جو سو ہم جہاد کے میدان میں نہیں جا سکتے، جہاد کے میدان میں جانے والوں کو ہم سے بڑی فضیلت ہے، لیکن ہم گھر میں بیٹھے تو ہماری جانوں کو بچانے کے لیے ہم گھر میں نہیں بیٹھے ہیں، ہم گھر میں بیٹھے تو کسی بیکار کا ریزن بنا کر نہیں بیٹھے ہیں، ہمارے گھر میں بیٹھنے کی وجہ یہ ہے کہ کوئی نابینا ہے، کوئی معذور ہے، لڑ نہیں سکتا، ہمارے پاس وجہ ہے، ہمارے پاس عذر ہے، ہمارے پاس مجبوری ہے، اس لیے ہم نہیں جاتے، ورنہ ہم اپنی جانوں کے جانے کے ڈر سے میدان میں نہیں گئے، یہ بات ہمارے لیے نہیں ہے۔ تب یہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا بغیر عذر کے، یعنی عذر کے ساتھ بیٹھے رہنے والے مجاہدین کے ساتھ اجر میں برابر کے شریک ہے، کیونکہ ان کو عذر نے روکے رکھا ہے، یعنی بغیر عذر کے جو نہیں جاتا اس کے لیے گناہ ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا عذر کے ساتھ، تمہارے پاس عذر ہے، تمہارے پاس وجہ ہے، تمہارے پاس جو سو واجبی ریزن ہے، اب تم پر کوئی گناہ نہیں، تم گھر میں بھی بیٹھے رہ جاؤ گے تب بھی تم کو جنگ کے میدان میں لڑنے والوں کے برابر ثواب عطا کیا جائے گا۔ جس کی ایک مثال یہ ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، جس وقت
جنگ بدر کے لیے صحابہ اپنے گھروں سے نکل رہے تھے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے سامان کو جمع کر کے بدر کے میدان کی طرف نکلنے کی تیاری کر رہے تھے. اس وقت جب بدر کی جنگ کے لیے صحابہ نکل رہے تھے، حضرت عثمان بھی نکلنے کی تیاری میں تھے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شریک حیات کی طبیعت بہت خراب تھی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اپنے داماد کی کہ وہ میدان بدر میں نکلنے کی تیاری کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ عثمان کیا تم بھی بدر میں شریک ہونے کے لیے نکل رہے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عثمان نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی احد کے بدر کے میدان میں نکلنے صحابہ کے ساتھ تیاری کر رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عثمان اس وقت تمہاری بیوی کو تمہاری شدید ضرورت ہے، اس کی طبیعت بہت ناساز، اس کی طبیعت بہت جو سو خراب ہے، لہٰذا ایسے موقع پر تم اس کے ساتھ رہنا ضروری ہے. حضرت عثمان ڈر گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں جو سو بیوی کے لیے رک کر میدان بدر میں شامل نہ ہو سکا تو وہ صحابہ جو میدان بدر میں شامل ہو رہے ہیں انہیں شہادت مل گئی تو شہید کا مرتبہ مل جائے گا، شہادت کا جو ثواب مل جائے گا، اللہ کی راہ میں نکلنے کا مرتبہ مل جائے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک چھوٹی سی بات کے لیے اگر میں گھر میں بیٹھا رہوں تو کیسا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان اس وقت تمہاری بیوی کو تمہاری بیوی کو تمہاری شدید ضرورت ہے، تم اس کا خیال رکھو. انشاءاللہ میدان بدر میں جن صحابہ کو جو لڑ رہے ہیں جتنا ثواب ملے گا تم اس کی خیال رکھنے میں تمہیں اللہ تعالیٰ اپنا اجر و ثواب عطا کرنے والا ہے. تم نہیں مل کر بھی بغیر عذر کے ایسی کچھ مجبوری ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی جو گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں اجر و ثواب عطا کر دیتا ہے. اس میں دو باتیں معلوم ہیں. پہلی بیوی کی اہمیت، بیوی کی قدر کیا کرنا ہے. خالی کپڑے دھونے والی بنا دیے، آٹا گننے والی بنا دیے، بچوں کو پالنے والی بنا دیے. ان کی خاطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عثمان گھر میں رک جاؤ، جہاد کے میدان میں مت چلو، ان کو تمہیں اس وقت ضرورت ہے. یہ دیکھنا ضروری ہے کہ بیویوں کا مرتبہ کیا بنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ایک طرف جہاد کا میدان، دوسری طرف بیوی کی طبیعت، بولے رک جاؤ اس کا خیال رکھو. جہاد کے میدان میں جانے کے لیے اگر تم جلدی کرو وہ ثواب تم کو مل جائے گا، اس لیے کہ تمہارے پاس عذر ہے، تمہارے پاس وجہ ہے. لہذا عزیزنا ملت بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا شروع کریں. آپ سختی کے ساتھ رہتے ہیں، عاجزی اختیار کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت ٹیڑھی پسلی سے بنی ہوئی، اس کو آپ سیدھا کرنے جائیں گے تو کیسی آواز آتی؟ ٹٹ بول کے آواز آتی. اس کا مطلب یہ ہے مثال کے طور پہ عورتیں بھی ہمارے خواتین اندر بیٹھے ہوئے، آپ غلط مت سمجھیں. مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی مثال، گھر کے اندر دیکھو پانی کے باٹل رہتے، پانی کے باٹل بھرنے کی ذمہ داری شوہر بھی لے سکتا، بیوی بھی لے سکتی. اب مثال کے طور پہ شوہر جو سو پانی کے باٹل نہیں پڑتا، بیوی کو عادت ہے، اور بیوی تھوڑے جو سو نواب گھر سے آئے یا جو سو بھائی عادت ان کے گھر میں والدہ کے پاس کام کرنے کی نہیں تھی. آپ بولیے بیگم پانی بھر کے رکھیے، ایک بار بھر کے رکھے. آپ بولے بیگم دوسری بار پانی بھر کے رکھیے، بھر کے رکھ دیے. اس کے بعد کیا ہو جاتا مزاج میں اگر بیگم کو بھولنے کی عادت رہی یا تھوڑی بھائی جو سو غفلت کی عادت رہی، پانی کے باٹل نہیں بھر رہے، جب دیکھ رہے ہیں پانی کے باٹل خالی دکھ رہے ہیں آپ بار بار بولتے جا رہے ہیں، جب دیکھ رہے ہیں پانی کے باٹل خالی دکھ رہے ہیں آپ بار بار بولتے جاتے ہیں. آخرکار یابا جو سو بڑے کا گوشت کھا کے رہتے، ایک دن فور بول کے نکال دیتے. سمجھ نہیں آ رہا بار بار تم کو بولے تو ہمیشہ کیا بولتے رہنا باٹلا بھرو نکالتے، چھوٹے بچے ہیں یہ ہے وہ ہے. اتنے میں جو سو رونا شروع ہوتا، ٹپ 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 ایسا آنسو بہتے، وہ باٹل پکڑے تو باٹل بھر جانا فوری. پھر آپ یابا کو تھوڑی تکلیف، ارے سوری سوری بول دیتے نا رولی میں. پھر ایک دن دوسرے دن دیکھو باتاں کرے، سو دن باٹل بھر جاتا خود بخود، تیسرے دن خود بخود بھر جاتا، چوتھے دن خود بخود بھر جاتا. پھر تھوڑے دن جاتے کہ نہیں کہ یابا آتے پورے باٹلا ویسی خالی. یہ ہے ٹیڑھی پھسلی سے بنے ہوا. آپ ایسا لٹک گئے بھی نا پائپ ڈال کے، ان لوگوں کو سیدھا نہیں کر سکتے، ان کے مزاج میں ٹیڑھا پن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ان کو ایک دم سیدھا کرنے جائیں گے تو ٹوٹ جائیں گے. نہیں بھر رہی بوتل بول دو بھر لو بھر لو، نہیں بھر رہی خود بھر لو. لات ماریں گے توڑیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ہڈی سیدھی کرنے جائیں گے تو تم توڑنے والی بات ہو جائیں گی، اور اس کا توڑ دینا طلاق کے قریب جانا ہے. لہذا عورتوں کی جو فطری کمزوری اس کو سمجھتے ہوئے لے کے چلنا. کسی چیز کی عادت رہتی آپ کچھ بھی کر لو نہیں سدھار سکتے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہی ہونا پڑتا. اس بات پہ دعا کرنا، بولتے رہنا، نہیں خاموش کر لینا کام. بس دوسری نصیحت آیت کے پیچھے ملی، ایک تو بیوی کی جو اہمیت، دوسرا یہ گھر میں بیٹھے رہنے والوں کو اگر کچھ عذر ہے کچھ وجہ ہے
حرج کی بات نہیں ہے، لیکن نکلنے والوں کو فضیلت ہے ان لوگوں کے اوپر جو خالی گھر میں بیٹھے ہوئے رہتے۔ اب یہ بتائیے عزیزان ملت، ایسی کیا وجہ آپ کے پاس ہے، یا ایسی کیا عذر، ایسا کیا ریزن آپ کے پاس ہے جو مسجد جا کے نماز پڑھنا نہیں ہو رہا؟ دکان آپ کی وجہ ہے، گراہک آپ کا وجہ ہے، زی سلام چینل آپ کا وجہ ہے، یا زی زندگی چینل آپ کی وجہ ہے کہ آپ کے قدم مسجد کی طرف نہیں جاتے، یا گھر میں عورت بیٹھی ہوئی ہے ٹی وی کے سامنے تو مصلی جانماز کے پاس جا کے نماز پڑھنے کو آپ کی اتنی تکلیف ہو رہی، کیا عذر ہے آپ کے پاس؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو عذر کے ساتھ گھروں میں بیٹھے رہتے کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے، لیکن بغیر عذر کے جو بیٹھے رہتا ہے ان کو فضیلت عطا کرتا ہے ان لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ جو باہر نکل کر کام کرتے ہیں۔ جہاد کا میدان تو الگ چیز ہے، وہ کبھی آئیں گا تو موقع، لیکن صلاح کے معاملے میں عزیزان ملت کوئی عذر چلنے والا ہی نہیں ہے۔ آدمی رہو، عورت رہو، بچہ رہو، کوئی بھی رہو، صرف عورتوں کے لیے عذر ہے حیض کے دنوں کے اندر، باقی مرد کو کوئی عذر نہیں ہے۔ باقی آدمی بیمار ہو، لیٹے ہوا ہو، فالج والا آدمی ہو، آنکھ کھل سکتے تو آنکھ کے اشارے سے نماز پڑھنا ہے، لیکن کسی چیز کو عذر بنا کے جو سو نماز نہیں چھوڑ سکتا آدمی۔ عذر بنا کے اللہ تعالیٰ جہاد نہیں چھوڑنا بولے، یہ نماز تو 5 ارکان میں سے ایک اہم ارکان میں سے، عذر بھی ہے اگر نماز کے لیے کوئی عذر کام آنے والا نہیں ہے۔ باقی جتنے اراکین اسلام کے آپ کے اوپر صرف کنڈیشنل ہے، روزہ ہے، صحت ہے رہو، بیماری ہے مت رہو، لیکن بعد میں روزے پورا کر لینا۔ حج کے لیے جانا ہے، پیسہ ہے جاؤ، نہیں ہے مت جاؤ۔ زکات دینا ہے، پیسہ ہے دیو، نہیں ہے مت دیو۔ گواہی دینے کے بعد نماز ایک ایسا جس کے لیے کوئی عذر نہیں ہے۔ لہذا عزیزان اللہ اپنا جائزہ اس معاملے میں لیں کہ بغیر عذر کے، یعنی کوئی وجہ نہیں ہے ہمارے پاس، ہم نمازوں کو بھی جو سو نہیں جا رہے، اور نماز کے لیے تو کوئی بھی وجہ رہو، کوئی وجہ کاؤنٹ نہیں ہے سوائے عورت کے لیے بس۔ اور پھر دوسری بات، دین کے معاملے میں، دین کی تبلیغ کا کام کرنے میں، دین کی بات لوگوں کو بتانے میں، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمانوں میں جو سو شرک کرنے والے نہیں ہیں، خالی غیر مسلم ہندو کو ہی دعوت دینا کیا یہی دعوت کا کام ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے اپنے گلے میں تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ فقد اشرک، صغیرہ شرک نہیں نہ کبیرہ شرک، فقد اشرک کہہ دیا، نے شرک کیا۔ کون روکیں گے اس کو؟ کوئی آدمی جا کے قبر پہ سجدہ کرتا ہے، اس کو کون روکیں گے؟ لہذا دعوتی کام مسلمانوں میں کے اندر بھی کرنا ہے، دعوتی کام غیر مسلم کے پاس بھی کرنا ہے۔ جتنی اپنی استطاعت ہے، جتنی اپنی کیپیبلٹی ہے، جتنی اپنی طاقت ہے، دین اسلام کو پہلے سیکھیں، دین اسلام پر پھر عمل کریں، پلس دین اسلام کو لوگوں کے سامنے جو سو بات کو رکھیں اچھے آسان طریقے سے۔ اسلام قبول کرا دینا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ ہمارا کام اتنا ہے کہ بس ہم اللہ تعالیٰ کے پیغام کو احسن طریقے سے پہنچا دے، اس لیے کہ خالی گھر میں بیٹھے رہنے والوں کو اتنا اجر و ثواب نہیں ہے جتنا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نکل جانے والوں کو عطا کرتا ہے۔ لہذا علم ہے، پیسہ ہے، وقت ہے، نکل پڑیے، کام کرتے جائیے۔ یہ تھی دوسری آیت کی تفسیر۔ تیسری آیت کی تفسیر سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 102 کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ وَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْيَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا۔
آیت کا ترجمہ اس طرح ہے، بڑی اہم آیت ہے، توجہ دیں۔ جب تم ان میں ہو اور ان کے لیے صلاح کھڑی کرو تو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت تمہارے ساتھ اپنے ہتھیار لیے کھڑی کرو، پھر جب یہ سجدہ کر چکے تو یہ ہٹ کر تمہارے پیچھے آ جائیں، اور وہ دوسری جماعت جس نے صلاح نہیں پڑھی وہ آ جائیں اور آپ کے ساتھ صلاح ادا کریں اور اپنا بچاؤ اور اپنی ہتھیار لیے رہیں۔ یہ آیت اصل میں نماز کا حکم دیتی ہے جنگ کے میدان کے موقع پر، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب آپ نماز کے لیے آگے بڑھیں تو چاہیے کہ ان میں کی ایک جو جماعت ہے وہ ہتھیار لے کر آپ کے ساتھ رہیں، وہ ہتھیار لے کر آپ کے ساتھ رہیں۔ ایک جماعت نماز پڑھیں آپ کے پیچھے اور دوسری جماعت ہتھیار لے کے آپ لوگوں کی عبادت کرے۔ پھر جب آپ ایک رکعت مکمل کر دیں گے وہ جماعت جو ہتھیار لے کے تھی وہ آ کے نماز پڑھے، اور جو نماز پڑھ رہی تھی وہ جا کے ہتھیار لے کر کھڑ جائے، تاکہ دشمن سے بھی بچا ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سو آپ نماز بھی مکمل کر لیں۔ لیکن اب جب شان نزول ہم دیکھیں گے کیا پیارا وہ منظر تھا، اندازہ لگے۔ شان نزول اس کا بتایا سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1236 کے اندر ہوا یہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسفان کے قریب پہاڑوں میں پڑاؤ ڈالا، ایک غزوے کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے صحابہ کے ساتھ، تو عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ کون سی نماز کا وقت ہو گیا؟ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ تو پہاڑیوں کے قریب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑاؤ ڈالے، ہوا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑاؤ ڈالے وہ عصر کی نماز کا وقت تھا۔ کون سا وقت تھا؟ عصر کی نماز کا۔ اور صحابہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر کے لیے کھڑے ہونے والے تھے۔ بڑی توجہ سے، بڑی پیاری بات ہے، نماز عصر کے لیے کھڑے ہونے والے تھے۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دشمن سے لڑنے جا رہے تھے اس دشمن کے سپہ سالار نے اپنی لشکر کے لوگوں سے کہا کہ دیکھو یہ عصر کی نماز کا وقت ہے اور مسلمان عصر کی نماز کے لیے کھڑے ہونے والے، سنو یہ عصر کی نماز تو وہ نماز ہے جس کو یہ مسلمان اپنے باپ اور بیٹوں سے بھی زیادہ عزیز رکھتے ہیں، لہذا جب نماز شروع کرے فوری حملہ کر کے ان پر ختم کر دو۔ جیسے پلاننگ ہوئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، کہا جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ نساء کی آیت 102 سمجھا رہے، اس میں کہا گیا جب یہ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، ایک لشکر جو سو ہتھیار لے کر کھڑا رہے اور ایک لشکر نماز پڑھے، جب ایک رکعت مکمل کرے یہ جا کے ہتھیار پکڑ لے، دوسرا آ کے نماز پڑھے، اس طرح لشکر بھی تعینات ہمارا رہے گا، دشمن بھی نہ چمکا ہوا رہے گا، عبادت کی عبادت تمہاری ہوتی رہے گی۔ یہ اس کا شان نزول ہے۔ سب سے پہلی بات، وقت کا کافر بول رہا صاحب، کوئی دوسرا آدمی نہیں، وقت کا کافر کہہ رہا ہے کیا یہ عصر کی نماز ہے جسے یہ مسلمان اپنے باپ اور بیٹوں سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ اندازہ لگائے عزیزان ملت کتنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے عصر کی نماز کی اہمیت تھی۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خاص طور پہ اسی نماز کے بارے میں فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، صلاح کو قائم کرو، بالخصوص درمیانی نماز یعنی عصر کی نماز کی۔ اپنے مسجدوں کا معاملہ یہ ہے، مغرب کی نماز سے 45 منٹ پہلے عصر کی نماز پڑھتے، مغرب پڑھ کے جا کے شام کی چائے نہیں پیتے، بیٹھتے نہیں، اذان ہو جاتی۔ یہ مزاج غلط۔ عصر کی نماز کے معاملے میں صحابہ اپنے باپ اور بیٹوں سے زیادہ عزیز رکھتے تھے صاحب، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ عصر کی نماز کے معاملے میں تو خاص ایسا مطلب نہیں ہے کہ پورے چاروں چھوڑ دے رہے ہیں، خالی عصر ٹائم پہ پڑھ لے رہے ہیں، اس طرح بھی نہیں۔ تمام نمازیں فرض ہے، عصر کی آتے اور لاپرواہی چھوڑ دینا جو بھی آپ کے اندر ہے۔ حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک ویڈیو چلا فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، سعودی عرب کے نئے منتخب حکمراں بادشاہ جو ہے سلمان، عصر کی نماز کا وقت ہوا تو اوباما کو ایئرپورٹ پہ چھوڑ کے چلے گئے۔ ہمارے بچے پریشان، کیا بادشاہ ہے بھائی، کیا بادشاہ ہے بھائی، اوباما کو چھوڑ کے چلے گئے۔ ارے اوباما کون، انہوں کون، ان کی نماز کون جی؟ یہ میدان جنگ کوئی چھوڑا، ایسی مثال دو۔ سلمان کی مثال کدھر اور رسول اللہ علیہ وسلم کی مثال کدھر؟ ارے جانو کیوں نذرانہ پیش کر کے اللہ کے سجدے میں چلے گئے، جس کو دشمن پکار کے بولا ارے وہ قوم ہے جو اپنی عصر کی نماز کو اپنے باپ اور بیٹوں سے زیادہ عزیز رکھتی ہے۔ بالکل سلمان کا جو عمل تھا
قابل تعریف کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. وہ جو عمل کرے اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ دینے والے. آپ کی واہ واہ، آپ کے فیس بک کے لائک، آپ کی یوٹیوب کی ویو کی ضرورت نہیں ہے اس کی نماز کو. آپ کے لیے یہ ہے عبرت. میدان جنگ چھوڑ دیے اوباما تو کون سا تو کون اوباما؟ میدان جنگ چھوڑ کے صحابہ چلے گئے، آپ کو اوباما کی پڑے ہوئی ہے. لہذا اس طرح جو ہے سو دنیا کے لوگوں کی مثال کے اوپر واہ واہ لائک کر دے رہے ہیں، ویو کر لے رہے ہیں، ضرورت نہیں. یہ ویو کریے، یہ لائک کریے، یہ شیئر کریے. شیئر کرنے سے پہلے اپنے آپ کو ٹیگ کر لیجئے پہلے. یہ ہے صحابہ کا عمل. عصر کی نماز اپنے باپ اور بیٹوں سے زیادہ عزیز رکھتے تھے، لہذا بالخصوص عصر کی نماز میں لاپرواہی کو تو جو ہے وہ بھی چھوڑ دیں. یہ اس آیت کا شأن نزول. آئیے آیت نمبر 4 کی طرف چلیں. سورہ مائدہ آیت نمبر 57. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. ترجمہ اس طرح آیت کا جو علماء کرام نے کیا: مسلمان ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جو تمہارے دین کو ہنسی کھیل بنائے ہوئے ہیں، خواہ وہ ان میں سے ہو جو تم میں سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں، یعنی اہل کتاب تا کفار ہو. اگر تم مومن ہو تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. یعنی اس آیت میں کہا گیا اللہ تعالیٰ کے دین سے جو مذاق کرنے والے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے دین کو ہنسی کھیل بنا لیے، ایسے لوگوں سے قطعاً بھی دوستی مت کرو. شان نزول میں اس طرح بات ملتی ہے. تفسیر تبری پوائنٹ نمبر 290/6 کے اندر اس کا مسئلہ اس طرح ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رفع بن زید، ثابت بن حرز، یہ دونوں نے اسلام قبول کر لیا، پھر منافق ہو گئے تھے. کون؟ یہ دو لوگ اسلام قبول کرے، پھر بعد میں اسلام سے پھر کے منافق بن گئے. تو مسلمانوں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو دونوں سے بہت گہری دوستی رکھتے تھے، بہت زیادہ محبت کرتے تھے. تب اس موقع پر اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت کو نازل کر کے فرمایا: مسلمانوں ان لوگوں سے دوستی مت کرو جو اللہ سبحانہ وتعالی کے دین کو ہنسی مذاق سمجھتے، آج اسلام قبول کر لیے کل اسلام سے پھر گئے. ایسے لوگوں سے قطعاً بھی تم دوستی مت رکھو، نہ ایسے لوگوں سے محبت رکھنے کی تمہیں ضرورت ہے. صحابہ کو حکم دیا گیا. کیا عبرت ہے اس آیت میں میرے اور آپ کے لیے؟ جوان بیٹے کی شادی ہے، آج کل نیا سننے میں مل رہا. پہلے سنتے تھے بھائیوں کی خواہش ہے، بھائیاں مرفا رکھنا چاہ رہے ہیں، بھائیاں شیریبان رکھنا چاہ رہے ہیں، وہ رکھنا چاہ رہے ہیں. 2-3 نئے کیسا میں ایسے سن لیا، گڈیاں کی خواہش ہے، کہتے میرے بیٹے کو میں دیکھنا چاہ رہی ہوں، میں آخری میں ارمان دیکھنا چاہ رہی ہوں. باجانے بجاتے کیا گڈیاں رکھوانے لگا رہے. صاحب ایک عجیب تعجب کی بات میرے کو سننے ملی. 4-5 دن پہلے ایک صاحب بولے ایک بچی کی شادی ہوئی، گاؤں گئے تو گئے، دولہے والے حیدرآباد سے گاؤں کو باجا لے گئے. وہاں جیسا لے گئے، دلہن کے بھائی حافظ انہوں بولے بھائی دوستو باجا وجا نہیں بجانا. ارے کیسا نہیں بجانا؟ بجائیں گے. ارے نہیں بجانا، بجائیں گے. بہت لڑائیاں ہوئے تو اماں بولی جب تک باجا نہیں بجیں گا کھانا نہیں کھائیں گے. اس کی ارمان بجھانے کے واسطے لے جا کے گاؤں میں دور باجا بجائے. کیا جو سو ہمارے انٹیوں کو، یہ بڈھے انٹیوں کو سدری یہ زمانے میں سمجھنے نہیں آیا. سبحان اللہ. 3 کے ساتھ 2 کے ساتھ سن لیا. ہم پہلے جوان بھائیوں کا سنتے تھے، بچے جو سو پیسے جمع کر کے ہار لا لیے، مرفا لا لیے. امی بول دیے، بس نوز شاہ بھی بول دیا نہیں میں نہیں کرتا. امی کے ارمان ٹھنڈے کر رہا ہوں، امی کی خوشی کیسے کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرما دے خبردار ایسے لوگوں سے دوستی مت کر جو اللہ کے دین کو ہنسی کھیل اور تماشا بنا لیے. امی کے ارمانہ نکال لیں، ابا کے ارمانہ نکال لیں، بیوی کے ارمانہ نکال لیں. تم جو سو دین کی بات کو ہنسی مذاق کھیل تماشا مت بناؤ. اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی آیات کو ہنسی کھیل مت بناؤ. یہ اللہ کا دین ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. یہ صحابہ جس سنجیدگی سے سمجھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سنجید سے دین کو سمجھتے تھے، ویسے سمجھو، اس کی قدر کرو، اس کی اہمیت رکھو، اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے قریب رکھو.
ہنسی اڑا رہے ہیں آپ دین کی. ارے ایک ہی بار ہوتی نا بھائی شادی، بار بار کیا ہوتی؟ کیا اب اللہ کے دین کو مذاق سمجھ رہے ہیں یارو بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ارے وہ زمانہ الگ تھا صاحب، یہ مذاق ہے دین کا. وہ زمانہ الگ تھا صاحب، صحابہ الگ ہے صاحب، اپن صحابہ ہے کیا صاحب، اپن کر سکتے کیا صاحب؟ آپ دین کا مذاق اڑا رہے ہیں. ایسے لوگوں سے اپن دوستی بھی نہیں رکھنا، ایسے لوگوں سے دوستی بھی نہیں رکھنا جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں. جو نیا گروپ اب وجود میں آ رہا ہنسی مذاق اڑانے میں دین کا، یہ منکرین حدیث ہے. قبر کا عذاب نہیں ہوتا، معراج کا سفر نہیں ہوتا، فلاں چیز نہیں ہوتی، جادو نہیں ہوتا، نظر بد نہیں ہوتی. یہ دین کا مذاق اڑانے والا گروپ ہے، اپنے آپ کو ایسوں سے دور رکھے. جہاں دوست احباب میں نبی اسلام کی بات کو، حدیث کو، کیا رہو تم لوگ بخاری کا بخار چڑھے والا تھا، سدا بخاری کا حدیث بولتے رہتے، خبردار ایسے لوگوں سے 10 قدم دور رہو. یہ دین کا مذاق اڑانے والے، کیونکہ بخاری شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی باتیں ہیں. ایسے لوگوں سے دور رہیے. ہنسی مذاق جو اڑا رہا دین کا، خبردار دور رکھو اپنے آپ کو. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگوں سے دوستی مت کرو. چوتھی آیت، 5ویں آیت کی تفسیر کی طرف چلیں. قبل اس کے کہ 5ویں آیت کی تفسیر کی طرف چلیں، چوتھی آیت میں جو بات ملی اس ضمن میں ایک واقعہ ملتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ ایک جنگ کے اندر تشریف لے گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میں ایک صحابی ہیں جن کے والد دشمن کی طرف میں ہیں، نام ذہن میں نہیں آ رہا ان کا. ادھر بیٹا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ادھر باپ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے باپ آتا ہے اور بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گستاخی کر کر تھوک کر چلا جاتا ہے کہ تم ہمیں دین کی بات بتا رہے ہیں، ہمارے بتوں کو گالی گلوچ دیتے ہو. تھوک کر چلا جاتا ہے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات ہوئی اور باپ کی اس حرکت کو بیٹا نوٹ کر لیا. جنگ شروع ہونے کے انتظار میں تھا. جیسے ہی جنگ کا آغاز ہوا، بیٹے کی نظر صرف باپ کے اوپر ہے. جیسے ہی موقع ملا جنگ کی گرما گرمی کے اندر باپ کے قریب گئے، سر کے بال پکڑا، گردن کو مارا، لا کے اللہ کے نبی وسلم قریب پہنچ کر پھینک کر کہا، اے اللہ کے نبی وسلم، ہم وہ قوم ہے جو پہلے دین کو ترجیح دیتے ہیں، بعد میں گھر والوں کو ترجیح دیتے ہیں. ان سے دوستی مت کرو جو اللہ کے دین سے مذاق کرتے ہیں. کہیں تھا کہ باواؤں کو ماریں گے لکڑیاں لے کے. انہوں نے ایسا بول کے گروپ پوچھا، قاضی بھائی باوان دین کے معاملے ایسا کر رہے ہیں، بعض لائٹاں بند کر کے مار سکتے، کیا کہتے؟ سبحان اللہ. ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب نے کہا میں تجھے پتھر سے سنسار کر دوں گا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا مت مارو، خالی دعا کرتے کہ چلے گئے. قطعاً باپ کے خلاف کوئی کارروائی آپ نہیں کر سکتے، نصیحت کر سکتے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جنگ کے موقع پر، جنگ بدر کے موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے بھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، دشمن کی طرف سے لڑ رہے تھے. جنگ بدر ختم ہوئی، کئی دن کے بعد ابو بکر صدیق سے ملنے کے لیے ان کے بیٹے آئے تو اس بات کو یاد دلا، ابا حضور بدر کے میدان میں آپ میری تلوار کے سامنے آ گئے تھے، آپ میری تلوار کے سامنے آ گئے تھے، صرف باپ تھے آپ، وہ محبت کی خاطر آپ کے اوپر تلوار نہیں چلایا. ابو بکر صدیق کہتے ہیں بیٹے تم بدر کے میدان میں تمہاری تلوار کے سامنے میں آ گیا تھا اور تم باپ کی محبت میں مجھے تلوار نہیں چلائے. یاد رکھو اگر بدر کے میدان میں تم میری تلوار کے سامنے آ تو قتل بھی نہیں چھوڑتا تھا، اس لیے کہ تم اللہ کے دین کے دشمن بن کر سامنے آئے تھے. اس وقت ان سے دوستی نہیں کرتے. کن سے؟ جو اللہ کے دین کا ہنسی مذاق اڑاتے ہیں. آئیے 5ویں آیت کی تفسیر کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء
والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فرماتے اللہ تعالیٰ اس ترجمہ علماء کرام نے اس طرح کیا، اے ایمان والو بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور تھان اور فال نکالنے کے پانسے کے تیر یہ سب گندی باتیں ہیں، شیطانی کام ہیں، ان سے بالکل الگ رہو تاکہ تم فلاح یاب ہو جاؤ. شیطان تو یوں چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے تمہارے آپس میں عداوت اور بغض واقع کر دے اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور صلاح سے تم کو باز رکھے. سو اب بھی باز آ جاؤ. اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ شراب، جوا، پاسے کے تیر یعنی قسمت معلوم کرنا، مٹھو بیٹے پپی دے کو بول رہے ہیں تاگا نکالو، انہیں جا کے جو سے کارڈ نکال رہا، ہتھیلی جو سے لوگوں کو بتا رہے ہیں، اس طرح کے کام نہیں. بولے سب حرام ہے، یہ شیطانی کام ہے، شیطان اس کے ذریعے تمہیں اللہ کے دین سے پھیر دیتا ہے. خبردار، نہ شراب کے قریب جاؤ، نہ جوے کے قریب جاؤ، نہ جو سو اس طرح پاسے کے تیر فال نکالنے کے قریب جاؤ. ہوا یہ اس آیت کا شان نزول اس طرح ملتا ہے ہم کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے جید صحابہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ سبحانہ تعالیٰ شراب کے معاملے میں ہمارے لیے کچھ اچھا احکام نازل کر دیجئے. دعا کیے. کچھ دن کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219، جس میں کہا گیا لوگ آپ سے شراب اور جوے کا مسئلہ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کو اس سے دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے بہت زیادہ ہے. آپ سے یہ بھی دریافت کرتے ہیں کہ کیا کچھ خرچ کریں، تو آپ کہہ دیجئے کہ حاجت سے زیادہ جو کچھ چیزیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو صحابی نے آ کر کہا، حضرت عمر آپ نے دعا کی تھی تھوڑے دن پہلے، اللہ تعالیٰ آیت نازل کرے جس میں کہا گیا، کیا کہا گیا؟ شراب اور جوے یہ دونوں بہت بڑے گناہ ہیں، ان سے دور رہو. بولے لیکن جب آیت سنے عمر بن خطاب پھر دعا کیے، بولے اللہ سبحانہ وتعالیٰ شراب کے معاملے میں کوئی اور اچھا احکام ہمارے نے نازل کریے. تو کہتے ہیں کچھ دن گزرے، اللہ تعالیٰ ایک دوسری آیت نازل کرے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، جو سورہ نساء آیت نمبر 43 تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو جب تم نشے میں مست ہو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نشے میں کوئی ہے تو آدمی نماز معاف ہے، نہیں، یہ کہا گیا نشے کی حالت میں نماز سے قریب مت جاؤ. یعنی اس زمانے میں شراب ابھی حرام کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے تو لوگ شراب پی کر بھی 2 وقت کی نماز تھی پہلے فجر اور عصر کی پڑھ لیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی نماز میں تم پڑھ لے رہے ہیں، جا کے حضرت علی کہتے ہیں میں ایک وقت نماز پڑھا دیا، نشے کی حالت میں تھا، میں کچھ ہی غلط پڑھ بیٹھا. تو اس طرح نماز کی حالت میں مت جاؤ. حضرت عمر کو آ کے صحابی آیت سنائے، بولے حضرت عمر آپ کچھ دن پہلے دعا کرے اللہ تعالیٰ آیت نازل کرے. حضرت عمر آیت سن کر پھر اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں، تیسری مرتبہ کہتے ہیں اللہ دل کو اطمینان ملنے والی آیت نازل کر دے اللہ شراب کے متعلق. جب یہ بات کرے تو یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوئی جس میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا لعلکم تفلحون. اے ایمان والو بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور تھان فال نکالنے کے پاسے کے تیر یہ سب گندی باتیں ہیں، شیطانی کام ہے، ان سے بالکل الگ رہو. یعنی اس آیت نے کہہ دیا کہ جب شراب حرام کر دی گئی، حضرت عمر کو جو بات آیت سنائی گئی اس کے بعد وہ دعا نہیں کیے، بولے اب شراب حرام ہو گئی. یہ پس منظر تھا، ایسے صحابہ کی دعائیں تھے، تب جا کے یہ سچویشن ہوتے تھے سب، تب ایسا آیت نازل ہوتے گئے. ایسا ہے ایمان آپ کا تازہ ہوتے رہتا. آیت نمبر 6 بڑی ہمیں سورہ مائدہ آیت نمبر 93 اسی سے ریلیٹڈ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا واللہ يحب المحسنین. ترجمہ اس طرح کیا ہے علماء کرام نے،
ایسے لوگوں پر جو کہ ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہو، اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جس کو وہ کھاتے پیتے ہو، جبکہ وہ لوگ تقوی رکھتے ہو اور ایمان رکھتے ہو اور نیک کام کرتے ہو، پھر پرہیزگاری کرتے ہو اور ایمان رکھتے ہو، پھر پرہیزگاری کرتے ہو اور خوب نیک عمل کرتے ہو، اللہ تعالیٰ ایسے نیکوکاروں سے محبت رکھتا ہے۔ شان نزول اس کا اس طرح ملتا ہے صحیح بخاری شریف میں 2464 میں۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں شراب پینے کا زمانہ تھا، اس زمانے میں ہم شراب پیتے تھے اور میں حضرت ابو طلحہ کے گھر میں تھا۔ اس وقت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر کی شراب بڑی مشہور تھی، میں لوگوں کو ڈال ڈال کے شراب پلا رہا تھا۔ اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ابو طلحہ کے گھر پر بھیجا اور کہا کہ آج وہ آیت نازل ہو چکی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کر دیا، لہذا شراب پھینک دو۔ حضرت انس کہہ رہے میں پلا رہا تھا، ابو طلحہ شراب کے مالک تھے، جیسے آیت نازل ہوئی ابو طلحہ نے مجھ سے کہا انس پوری شراب پھینک دے۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے شراب لی اور ابو طلحہ کے گھر کے باہر شراب کو پھینکنا شروع کیا۔ دیکھتے دیکھتے ایسا معاملہ ہوا جیسے احکام پھیلتے چلے گئے، مدینے کی گلیوں میں سے شراب بہتی نظر آ رہی تھی۔ بعض صحابہ نے یہ کہا بھئی شراب پیتے تھے ہم، ابھی احکام حرام کا نازل نہیں ہوا تھا ہمارے لیے، تو صحابہ آپس میں بولے بھئی آج حرام ہوئی شراب، لیکن کل تک ہم شراب پیتے تھے، اور کئی صحابہ ایسے تھے جو شراب پیتے تھے لیکن شہید بھی ہو گئے، شہادت بھی مل گئی ان کو جنگ بدر کے اندر۔ ایسے لوگوں کا کیا ہوگا؟ جب یہ سوال آیا تو اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل کر کے فرمائے ایسے لوگوں پر جو کہ ایمان رکھتے ہو اور نیک کام کرتے ہو، اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جس کو وہ کھاتے پیتے ہو، جبکہ وہ تقوی رکھتے ہو اور ایمان رکھتے ہو اور نیک کام کرتے ہو اور پھر پرہیزگاری کرتے ہو اور ایمان رکھتے ہو پھر پرہیزگاری رکھتے ہو اور خوب نیک عمل کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسے نیکوکاروں سے محبت رکھتا ہے، یعنی ان کے عمل ضائع ہونے والے نہیں ہے۔ شراب کی حرمت آج نازل ہوئی، وہ لوگ جو پی لیے اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس کے لیے بخشنے والا ہے، لیکن جو نیک کام کیے، جو شہادتیں اپنی جو سو اللہ کی راہ میں دے دیے، ایسوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہے ان سے، ان کے اجر اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرنے والا ہے۔ یہ سچویشن تھی، اس طرح کی آیت نازل ہوئی۔ نیکسٹ اب کیا کریں گے؟ پہلے نصیحت حاصل کر لیں گے آیت نمبر 6 سے۔ شراب ایک بوتل آج کیا ریٹ کا ہے معلوم؟ کوئی پاکٹوں سے پوچھو بولتے تڑپ جا رہے ہیں، چوریاں کر لے رہے ہیں ایک باٹل خریدنے کے واسطے۔ صحابہ کے قریب خالی پھینک دو بولے، لڑکا دیے، خالی باٹلا نہیں، بیرلوں کے بیرلاں لڑکا دیے، بس اللہ کو ناپسند ہے۔ کتنے لوگ سگریٹ پیتے ذرا ہاتھ اٹھائیے، شرمانی کیا بات ہے بولو؟ 1 2 کتنے لوگ گٹکا کھاتے ذرا ہاتھ اٹھائیے صاحب، شرمانے کیا بات ہے؟ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں، شرما رہے ہیں کہ لوگوں کے سامنے روڈوں پہ پی رہے ہیں، روڈوں پہ کھا رہے ہیں، آپ بولنے شرم آ رہی؟ صحابہ کیا کریں؟ شراب پھینک دی۔ اگر آپ یہاں اس تفسیر بالحدیث ورکشاپ میں بیٹھے ہوئے اور آپ کے سامنے اللہ کی آیت پڑھ کے سنائے اور صحابہ کا منظر بتا رہے ہیں کہ شراب پھینک دیے، اگر آپ کے جیب میں اگر سگریٹ کی ڈبی، اگر آپ آج اسی موقع پہ سگریٹ نہیں چھوڑ رہے ہیں تو اللہ کی آیات کا کیا اثر آپ کے سینوں پہ؟ اور سوچیے، چھوڑ دیے؟ لا ادھر سگریٹ دے دو، آپ کا نہیں دے دو، چھوڑ دیے؟ انشاءاللہ ٹالنے کا نہیں، کوشش، اللہ تمہاری زندگی میں رحمت لا دے گا۔ حرام ہے سگریٹ، چھوڑ دو، بولو انشاءاللہ چھوڑ دیا، بولو چھوڑ دیا، ختم۔ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا کرے، ہر حرام سے بچا لے، آمین۔ صحابہ بولتے لڑکا دی۔ اس طرح کئی اور عادتیں ہیں، سگریٹ ہے، گٹکا ہے، گالی دینے کی عادت ہے لوگوں کو، چغلی کرنے کی عادت ہے لوگوں کو، جس کو بولے اس کے مار دینے کی عادت ہے لوگوں کو۔ اس طرح تمام جو کچھ احکامات جب بھی اللہ تعالیٰ کے آ جاتے، سمجھ لیے فوری چھوڑ دینا، خیر کی طرف آ جانا۔
اس طرح اللہ تعالیٰ زندگی میں برکتیں نہ دیتے. نیکسٹ آیت نمبر 7 سورہ مائدہ آیت نمبر 101. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. آیت کا ترجمہ اس طرح ہے: اے ایمان والو، ایسی باتیں مت کرو کہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائے تو تمہیں ناگوار ہو، اور اگر تم زمانے نزول قرآن میں ان باتوں کو پوچھو گے تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی. سوالات گزشتہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے ہیں اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا، بڑے رحم والا ہے. یعنی یہ کہا گیا بار بار ایسے ایسے سوال مت کرو جن کے بارے میں اگر حقیقت اللہ تعالیٰ بول دیں گے کہ تم کو برا لگ جائے گا، تو لہٰذا احتیاط کرو بول کے کہا گیا. شان نزول سے آیت بڑی تعدید سمجھنے آتی. شان نزول صحیح بخاری حدیث نمبر 4621 میں اس طرح ملتا ہے. انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا خطبہ دیا کہ اس طرح کا خطبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے پھر کبھی نہیں سنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا: میرے صحابہ، جن باتوں کا علم اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، اگر وہ باتوں کا علم تمہیں ہو جائے تو تم ہنسو گے کم اور رونے لگو گے زیادہ. جیسا سنیں صحابہ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ دیے. حضرت انس کہتے ہیں اس کے بعد کئی صحابہ کے منہ سے رونے کی آواز آنے لگی. ایسا ڈر جاتے تھے وہ لوگ. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کئی لوگوں کو سوال کرنے کی عادت تھی. اسی دوران ایک آدمی، کئی لوگ تھے جو ہنسی مذاق کے موقع پر اللہ کے نبی سے سوال کرتے تھے. کوئی یہ پوچھتا تھا: اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ بتائیے میرا باپ کون ہے؟ فوری اٹھ کر پوچھ دیا. سیریس محفل چل رہی، اٹھ کر مذاق کے طور پہ پوچھ دیا: مجھے بتائیے میرا باپ کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تیرا باپ وہ ہے فلاں آدمی. اس طرح مذاق کے طور پہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم: میری اونٹنی گم گئی، کہاں ہے بتائیے. میرے باپ کا نام کیا ہے بتائیے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مت کرو. اگر باہر بات تمہارے سامنے ظاہر کر دی جائے، اس لیے یہ قرآن کے نزول کا زمانہ ہے، اگر تمہارے سامنے بات نازل کر دی جائے بعض تو کہیں تمہیں برا نہ لگے. لہذا حقیقتیں ایسی چھپے بھی ہو سکتی جن پر اللہ تعالیٰ پردہ ڈال کے رکھ دیے، دلیبا رہنے دو، تم اٹھانے کی کوشش مت کرو. لہذا زن ملت دین کے معاملے کے اندر جب اپن سوالات کرتے، ہنسی مذاق ٹائم پاس کے واسطے، مائک کے سامنے آواز آنے، کیمرے میں اپن آنے، مذاق نہیں کرنا. دین کا سوال کچھ ہے، سنجیدگی سے سوال کرنا، سنجیدگی سے سننا، سنجیدگی سے علم حاصل کرنا، سنجیدگی سے عمل کرنا، سنجیدگی سے پھیلانا. اس طرح کام کرنا چاہیے. یہ واقعے کے پیچھے یہ آیت نازل ہوئی. آیت نمبر 8 سورہ انعام آیت نمبر 121. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی اچھی آیت ہے، سنیے. ہر آیت ہی اچھی ہے، اس کا شان نزول بڑا ہے. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ترجمہ اس طرح ہے: اور ایسے جانوروں میں سے مت کھاؤ جن پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو، اور یہ کام نافرمانی کا ہے، اور یقیناً شیاطین اپنے دوستوں کے دل میں ڈالتے ہیں تاکہ یہ تم سے جدال کریں، اور اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرنے لگو تو تم مشرک ہو جاؤ گے. آیت کا ترجمہ علماء کرام نے اس طرح کیا، اس کا مفہوم یہ مل رہا ہے: ایسے جانور کو مت کھاؤ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا گیا تھا. شان نزول کیا ہے دیکھیے آپ. شان نزول میں سنن نسائی حدیث نمبر 4437 میں اس کا شان نزول اس طرح ملتا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مشرکینوں نے مسلمانوں سے بحث کرتے ہوئے کہا: یہ کیا عجیب بات ہے مسلمان، ایک اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں مردار کا گوشت حرام ہے، یہ کیا عجیب عمل ہے مسلمانوں تمہارا.
मुर्दार जानवर का गोश्त तुम नहीं खाते। भाई मौत देने वाले भी अल्लाह ताला, जिंदगी देने वाले भी अल्लाह ताला, वो जानवर भी अल्लाह ताला के हुक्म से मरा। ये क्या अजीब बात है कि जो जानवर अल्लाह ताला के हुक्म से मरता है, तुम कहते हो कि तुम्हारा ईमान अल्लाह के ऊपर है, वो जानवर को तुम नहीं खाते, लेकिन जो जानवरों को जो तुम खुद अपने हाथों से काटते हो अल्लाह का नाम लेकर, वो जानवर खाते हो। ये कैसी अजीब बात है। जब मुशरिकीन ने ऐसा सवाल किया तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये आयत नाजिल करके फरमाया, और ऐसे जानवरों से मत खाओ जिन पर अल्लाह ताला का नाम ना लिया गया हो। बड़े रोड पे मर के पड़ा रहने दो, या खुद से जो जानवर मर जाता है उसे मुर्दार कहते हैं। क्या कहते हैं? मुर्दार। मिसाल के तौर पर कोई बकरी मर गई, आप उसको काट के नहीं खा सकते, इसलिए कि उसे जुबा नहीं किया गया। अल्लाह ताला के नाम से जुबा करके खाना जरूरी है। ढाबे वगैरह में मुर्गियां खाए खुद बहुत खाना, इसलिए कि पोल्ट्री फार्मों में जो मुर्गियां मर जाते लिया के ढाबों पे भेज देते, लिहाजा बहुत ही एहतियात से इसको खाना चाहिए। तो मुशरिकीन को जवाब दिया, अल्लाह की इताअत का दावेदारी करके तो मुसलमानों को दे रहे हैं, अल्लाह ताला हराम कर दिए, बस हराम कर दिए। इसका जवाब हम इस तरह देंगे, सहाबा ने भी उनको यह मामला बताया। अगर कोई आपसे सवाल करे तो क्या कहेंगे? देखो भाई, मुर्दार का गोश्त नहीं खाना अल्लाह ताला बोले, हम नहीं खा के अल्लाह की इताअत कर रहे, तुम बोल रहे खा के इताअत करो, नहीं, हम नहीं खाना बोले अल्लाह ताला, नहीं खाना भी अल्लाह की इताअत हो रही। दूसरी बात, मुर्दार मर गए हुआ जानवर का गोश्त नहीं खा सकते। जिस पर अल्लाह ताला का नाम नहीं पुकारा गया उसको भी गोश्त नहीं खा सकते आप। 1000 आदमी का वलीमा, 800 आदमी का वलीमा, 1200 आदमी का वलीमा, 1200 आदमी वलीमे मालूम तो कितने मुर्गियां काटना पड़ता मालूम आपको? एक आदमी के हिसाब से एक मुर्गी भी रखे या 2 आदमी को एक मुर्गी रखे तो 1200 आदमी के से 600 मुर्गी काटना पड़ता बॉयलर। कभी जाके देख कैसा करते, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह अकबर, और रशीद पानी डाल रहे, बिस्मिल्लाह अकबर, डाल रहे, बिस्मिल्लाह। 600 मुर्गियों में से कई मुर्गियां ऐसे रहते जिस पे अल्लाह ताला का नाम शायद नहीं भी लिया जाता। और जब जुबा करते तो मुर्गी की गर्दन उखड़ जाना नहीं, सिर्फ रग कटना, उसके बाद उसकी जान निकले तक रुकना है। काटते खुद गर्दन निकल गई समझो, वो मुर्गी भी नहीं खा सकते आप। एक साहब बोले वलीमे के हम सामने बैठे हुए मुर्गी की दुकान पे, उन्हें काट रहे हैं, उनकी आंखों के सामने 4 मुर्गियों की गर्दन अलग हुई। बोले उन्होंने मिला के पैकिंग कर रहा था, बोले बाबा ये 4 मुर्गी ऐसे कैसा मिला दे रहे? उन्होंने बोले साहब 100 मुर्गियां आते, 2-4 तो हिट जाते, ऐसे कहते। वो 2-4 मिल गई तो बोला पूरा सालन ही हराम हो जाता। सालन में हराम मिल गया तो क्या फायदा? पिज्जा हट जाके खा ले रहे हैं, कुरुम कुरुम चिकना निकले, KFC, पिज्जा हट, ABC, क्या क्या किए। आप क्या समझ रहे हैं वो कहां से आ रहा? जाते पिज्जा हट में बता देता हलाल, कुछ भी हलाल नहीं हो। हम पिज्जा हट को गए, राजभवन रोड के, बोले सर्टिफिकेट बता, महाराष्ट्र के गांव का सर्टिफिकेट बता रहा हूं, हैदराबाद में बेच रहा मुर्गी, महाराष्ट्र के वहां का बता रहा। मशीन से काट दे रहे हैं, बिस्मिल्लाह अकबर बोल रहा नहीं बोल रहा, बोल रहा तो मुसलमान बोल रहा, हिंदू बोल रहा, गर्दन अलग तो नहीं हो जा रही मशीन पे कटते वक्त। ये तमाम चीजों को एहतियात करना जरूरी है। खाली खा जा रहे हैं, जो मिल रहा खा रहे हैं, जो मिल रहा खा रहे हैं, हराम खा रहे हैं, दुआएं कबूल नहीं हो रहे कहते। फिर कैसा होता साहब? मुर्गी की दुकान पे भी जब जाते अपन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरका, जिसने तावीज लटका उसने शिरक किया। मुर्गी काटने वाले के गले में अगर तावीज है, शेख सालेह मुनज्जिद रहमतुल्लाह के ज़ेर परस्ती जो फतावे जारी करते उसमें वाज़े तौर पे कह दिया गया ऐसे आदमी का ज़बीहा भी आप नहीं खा सकते। उसके सीने में तो शिरक है भाई, उसका तवक्कल अल्लाह पे कम, तावीज पे ज्यादा है। ऐसा आदमी बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कर दो, फायदे की क्या बात है? मुशरिकीन मक्का बिस्मिका अल्लाहुम्मा बोल के खत भी लगते थे, लेकिन अल्लाह ताला बोले मुशरिक है ये, ऐसा का ज़बिया भी नहीं खा सकते आप। या था जब भी मुर्गी की दुकान पे जा रहे हैं पहले देख लेना गले में कुछ है क्या, टोकरे देख लेना है, उसको बोलना भाई मेरी मुर्गी मैं काट लूं, उन्हें खुशी खुशी दे देता, खुशी खुशी देख लेता। अपनी मुर्गी अपन काट के लाओ, बकरा गाय जहां से ला रहे हैं बहुत ही एहतियात से। भाई हराम खाने से बेहतर है नहीं खाए तो अच्छा है, तरकारी खा लो, हराम मत खाओ।
اور اگر ارے کیا مزہ، اب اتنے باریک باریک چیزاں دیکھنا، یہ باریک نہیں ہے بھائی صاحب، حرام کا معاملہ ہے، یہ باریک بات نہیں ہے، یہ حرام کا معاملہ ہے. لہذا جو سے اس بات کا خاص خیال رکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کے لے کر جی جانور نہیں کھائے گا، مردار بھی نہیں کھا سکتے، پلس دوسرا تعویذ پہنا آدمی بغیر کاٹا تو بھی نہیں کھا سکتے، پلس دوسرا گردن بھی نکل گئی تو بھی نہ کھا سکتے، پلس دوسرا جو یہ مشینوں کے مرغیاں کٹ کے آ رہے ہیں بہت ہی تحقیق کے ساتھ آپ کو کھانا پڑتا. لہذا تمام باتوں کو خیال رکھیں، حرام سے اپنے آپ کو بچائیں، حلال کی طرف جائیں. اگلی آتی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 9 سورہ انفال، آیت نمبر 1. يسألونك عن الأنفال يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ترجمہ اس طرح ہے، بڑا اہم واقعہ سنیے. یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غنیمتوں کا حکم دریافت کرتے ہیں. غنیمت یعنی جو دشمن جنگ کے میدان میں چھوڑ کر چلا جاتا ہے وہ مسلمان لینے پر اللہ تعالی سے حلال قرار دی جائے، اسے مال غنیمت کہتے ہیں، اسے انفال کہتے ہیں. غنیمتوں کے معاملے میں آپ سے پوچھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے غنیمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، سو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کرو اور اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اگر تم ایمان والے ہو. یعنی کیا بولے؟ غنیمت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی، رسول اللہ علیہ وسلم کی. یعنی اللہ تعالیٰ جو احکام دیے اس حساب سے رسول اللہ علیہ وسلم بانٹتے، اپنی اپنی مرضی مت چلاؤ. شان نزول دیکھیں کیا ہے. مسند احمد حدیث نمبر 324 میں شان نزول ملتا ہے. عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا اور جنگ بدر میں شریک ہوا. جنگ بدر جب ہوئی تو مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فتح عطا کی، اور مسلمان جب فتح بھی ملی تو دشمن جب سامان چھوڑ کے بھاگا تو مسلمان مال غنیمت کو جمع کر لی. جب جنگ تھم گئی تو مسلمانوں کے 3 گروپ ہو گئے اور مال غنیمت کا سامان کے اوپر ہر گروپ نے اپنا دعویٰ کر دیا کہ ہمارا حق ہے. پہلا گروپ یہ تھا جب دشمن جنگ ہارنے پر آ گیا تو بھاگنے لگا تو مسلمانوں کا ایک گروپ یہ چلا کہ ان کے پیچھے گھوڑے دوڑا کر ان کو اور دور بھگانے لگے. وہ گروپ آ کر بولا کہ ہم دشمن کو دور بھگائے، ہمارا حق مال غنیمت پہ دیو. یہ پہلی جنگ تھی، ابھی احکامات معلوم نہیں تھے مال غنیمت کے صحابہ. بولے ہماری وجہ سے جنگ فتح ہوئی، ہم کو دیو. دوسرا گروپ یہ بولا ہم فیلڈ پہ رہ کے لڑ رہے تھے، تم بھگانے گئے تھے، یا جو تھے ہم ان سے لڑ رہے تھے، جان کے نذرانے لے کے چلے گئے تھے، تم تو بھگانے گئے تھے، ہماری وجہ سے جنگ میں فتح کو زیادہ تقویت ملی، ہمارا حق ہے. تیسرا گروپ یہ بولا دونوں بھی نہیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچانے، لہذا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرے، ہمارا حق زیادہ بنتا، مال غنیمت پہ ہم کو دو. جیسا ہے صحابہ میں اختلاف ہوا، اللہ تعالی نے آیت نازل کی يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. یہ آپ سے غنیمت کے بارے میں پوچھتے لڑ رہے ہیں، کہہ دیجئے یہ مال غنیمت تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے، خبردار. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آیت نازل ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اللہ کی بتائی ہوئی مقدار کے حساب سے مال غنیمت کو جو سو بیت المال کے بھی رکھ لیا، مسلمانوں کی فلاح کام کے لیے بھی، اور جو صحابہ شریک ہوئے تو ان تمام کو اندر تقسیم بھی کر دیا. یہ کس کے بارے میں احکامات ہے؟ مال غنیمت، یعنی وہ مال جو اللہ کی راہ میں جنگ لڑنے پر جو سو مل جاتا ہے اسے مال غنیمت کہتے ہیں. اس کے برعکس میں ایک مال ہے جو مسلمان کلیکشن کرتے ہیں. ہم جیسے دعوتی ادارہ چلانے والے، مدرسے والے، مسجدوں والے، اتنے نئے نئے قسم کے آج کل تماشے اور ہم بتا نہیں سکتے. اللہ کے نام پر مال کو وصول کیا جا رہا ہے، اللہ کے دین کے نام پر، مدرسے کے نام پر، تعلیم کے نام پر. مال غنیمت کا اللہ اور اس کے رسول کا ہے، خبردار جیسا بولے ویسا. اور یہ چندے کے رسیداں لے کے نکلنے سے پہلے پرسنٹیج ڈیوائڈ ہو جا رہا.
کسی مسجد کی تعمیر کے لیے گینگا نکلے ہوئے, آپ کو مسجد بنانا ہے صاحب, ہندوستان پھر کے چندہ لا کے دیتے. ہم کو کیا دیتے؟ جو بھی چندہ رہا اس میں سے 30% دے دو. یعنی اگر انہوں 1 لاکھ روپیہ لے کے آئیں گے تو 30,000 ان کو دے دو, ان کا محنتانہ 70,000 تم رکھ لو. جب لوگوں کے پاس ایسے لوگ مانگنے جاتے, بولتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے گھر کے لیے دیجئے, دعوتی ادارے کے لیے دیجئے, فلاں کام کے لیے دیجئے, فلاں پروگرام کے لیے دیجئے, مدرسے کے لیے دیجئے, فلاحی کام کے لیے دیجئے, آپ 1 لاکھ روپے دیجئے صاحب بول کے انہیں مانگتا. لیکن اس کے دل میں یہ بات چھپی ہوئی ہے, یہ 1 لاکھ میں سے 30,000 میرے 6 بولتا ہوں. مانگ رہا کس نام سے؟ اللہ کے نام سے. یہ کھلواڑ نہیں ہو سکتا دین کے نام پہ. ایسے لوگوں سے بچیے. لوگ دعوتی ادارے بھی کھول لیے, مدرسے پہ چلا رہے ہیں, مراکز چلا رہے ہیں, بڑے بڑے امیرہ بنے ہوئے فلاں ہیں. اپنی تنخواہ اپن فکس کر لے رہے لوگ. آپ اللہ کے دین کے نام پہ لوگوں سے پیسہ لے رہے ہیں اور اپنی تنخواہ آپ کیسا فکس کر لیتے صاحب؟ تنخواہ بھی لے رہے, لینے والے امیر صاحب بولے میاں 30,000 تنخواہ بھی لے رہا, گھر کا کرایہ بھی لے رہا. حد ہو جا رہی یار. لوگ دے رہے ہیں دین کے کام کے لیے اور آپ فکس کر لی اپنی تنخواہ. آپ لوگوں سے پوچھے تنخواہ فکس کرنے سے پہلے. صحابہ کا معاملہ دیکھیں, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے, خلیفہ ہیں بن گئے, کیا ان کی انکساری ہے؟ کندھے پہ چادر ڈال کے مدینے کے بازار میں جا رہے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی نظر پڑی, بولے ابو بکر صدیق امیر المومنین آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بولے چادر ہے, تجارت کے لیے جا رہا ہوں, بیوی بچوں کے اخراجات کے لیے. بولے امیر المومنین آپ کے کندھے پہ اس وقت امت کی ذمہ داری ہے, چادر وغیرہ رکھیے, ہم بیت المال سے آپ کے لیے تنخواہ مقرر کر دیں گے. تنخواہ امت مقرر کرتی امیر کی, پریزیڈنٹ کی تنخواہ امت لوگ مقرر کرتے, آپ خود اپنے ہاتھ سے نہیں کر سکتے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کے بعد آئے, 2.5 سال خلافت چلی. جب انتقال کا وقت قریب آیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بولے بیت المال سے اب تک جو مجھے تنخواہ ملی وہ اتنے 1500 درہم یا کچھ درہم ملی. بولے میرا فلاں ذاتی گھر ہے, اس گھر کو بیچ دو, جتنی تنخواہ بیت المال سے ملی پوری واپس کر دو. اللہ کے دین کے نام پہ اپن جو پیسہ لیتے بہت احتیاط. اپنی تنخواہ اپن مقرر کر لے رہے ہیں, اپنا پیٹرول کا خرچہ بھی لے رہے ہیں, بیوی کو بٹھا کے آئس کریم کھلانے لے جا رہے ہیں, وہی گاڑی پہ, وہی پیسے پہ, وہی پیٹرول پہ. بہت احتیاط رکھنا پڑتا. انفال اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے, خبردار. ہم اللہ تعالیٰ کے نام پہ, دین کے نام پہ جو پیسہ لیتے بہت ہی احتیاط سے خرچہ کرنا. اور یہ پرسنٹیج والے جتنے گھروں پہ پھرتے تمام کو ٹاٹا بول کے بڑھانا. تحقیق کر کے جہاں مناسب ہے, جہاں صحیح پیسے کا استعمال ہوتا وہاں پر پیسہ دینا ضروری ہے. وہاں پر پیسہ دینا بھی چاہیے تاکہ صحیح اجر و ثواب بھی ملے, اور سامنے والوں کو دیتے گئے تو موقع نہیں ملتے نا. جہاں معلوم ہو گیا لوگ ڈنڈی مار رہے ہیں, جہاں معلوم ہو گیا لوگ منمانی چلا رہے ہیں, جہاں معلوم ہو گیا لوگ کنٹرول نہیں ہے پیسے کے خرچے پہ ان کا, ایسے لوگوں سے بچ جانا احتیاط والی بات ہے. آیت نمبر 10 سورہ انفال آیت نمبر 9. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکة مردفین. ترجمہ اس طرح ہے, اس وقت کو یاد کریے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے, پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری سن لی کہ میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا جو لگاتار آسمان سے آئیں گے. جنگ بدر شروع ہونے والی تھی, 313 314 317 کے قریب مسلمان تھے اور سامنے لگ بھگ 1000 کے قریب دشمنوں کا لشکر تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سمندر کو دیکھے, اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ فرشتوں کی مدد بھیج دے. اللہ جنگ شروع ہوئی. حمزہ رضی اللہ عنہ, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ, حضرت علی رضی اللہ عنہ, بڑے بڑے جید صحابہ میدان بدر میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگا دیا گیا, کیمپ لگایا گیا جہاں پورے جنگ کا جائزہ لیتے.
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق تھے آپ کو مشورے وغیرہ کرنے کے لیے. ابو بکر صدیق کہتے ہیں جب جنگ گھماسان کی شروع ہو گئی میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پر ایک چادر ڈالے ہوئے تھے اور لنگی بندھے ہوئے تھے. میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف رخ کر دیے اور اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا کرنے لگے, اللہ آج یہ مسلمانوں کی چھوٹی سی جماعت میرے پروردگار اگر آج یہ شکست کھا گئے پروردگار اس زمین پہ تیری عبادت کرنے والا نہ ہوگا, اے میرے اللہ یہ مسلمانوں کو فتح دے دے میرے پروردگار, ہمیں مایوس نہ کرنا میرے پروردگار. یہ 1000 کا دشمن کا لشکر جو تیری نفرت میں نکل کر آیا ہے, تیری دین کی دشمنی میں نکل کر آیا ہے, رسول کے قتل کے ارادے سے نکل کر آیا ہے, اللہ انہیں شکست فاش کر دے پروردگار. دعا جاری تھی یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اپنے کندھوں سے نیچے گری. دوڑے دیر ابو بکر صدیق آئے, چادر کو اٹھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر ڈال کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس کر دیجئے, آپ نے دعا مانگنے کا حق ادا کر دیا, آپ نے انتہا کر دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس کر دیجئے. سجدے میں اللہ کے رسول گرے, آنسو بہاتے ہوئے اس امت کو یاد کرتے, اللہ یہ 3 تو 14 نقصان نہ پانے پہ اللہ یہ پہلا مارکا ہے میرے مالک, تیری دین کی راہ میں نکل پڑے ہیں. ادھر حکم ہوا, ادھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان میں جبرائیل کو حکم دیتے ہیں. جبرائیل فرشتوں کے لشکر کے ساتھ, سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتے فرشتوں کے لشکر کے ساتھ بدر کے میدان میں اترو, میں دشمن کے دل میں ڈر پیدا کر دوں گا, ان کی گردنوں پر مارو, پور پور درست کر دو. ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی اور کہا گیا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. اس وقت کو یاد کری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں آپ فریاد کر رہے تھے, 1000 کی فوج آسمان سے اتر پڑی. یوں اللہ کے رسول سجدے میں, سجدے سے سر اٹھائے, ابو بکر صدیق سامنے تھے. کہا ابو بکر یہ دیکھ جبرائیل آ رہے ہیں اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے, گرد و غبار میں اڑے ہوئے, جاؤ صحابہ میں خوشخبری پھیلا دو, آسمانوں سے فرشتوں کی فوج بھی آ چکی ہے. یہ اللہ تعالیٰ خالی دعا مانگنے پر, توکل پر, یقین پر فرشتے بھیجتی. اور آپ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ایک گراہک نہیں بھیج سکتا آپ کی دکان پہ, کہ اللہ تعالیٰ آپ کا کاروبار نہیں چلا سکتا. توکل اللہ کی ذات پر, بوبل کی کانٹی پہ نہیں. توکل اللہ کی ذات پر کسی توغرے پر نہیں. آم کی بنڈی آپ دیکھیں گے, آم کی بنڈی کے پیلے آموں کے بیچ میں لوگ کالا کوئلہ رکھتے, کالا کوئلہ نہیں ملا تو کالی تھیلی میں ایک آم رکھ دیتے بیچ میں, کیا سوچ کے نظر نہیں لگنا, نظر لگے تو گراہک نہیں آتا. ایک چیز کا اندازہ لگا کے دیکھیے عزیزان ملتا, کالا کوئلہ راکھ جو ہاتھ کو لگے تو ہم ہاتھ دھو دیتے, وہ کالے کوئلے کے سامنے اللہ کو کھڑا کر دیا. اللہ اکبر. کالا کوئلہ نظر سے بچا تو گراہک آتا, اللہ کے اوپر سے توکل اٹھ گیا. کیسی بری بات ہے. ان الشرک لظلم عظیم. کیا مسلمانوں کی بنڈیوں سے کوئلہ دور کرنا نہیں ہے؟ ایک پہلوان جو تعلیم کو جا کر جم کو جاتا, اس کے پیر میں ٹخنے کے اوپر کالی ڈوری بندھی ہوتی, یہ سوچ کر یہ کالی ڈوری مجھے نظر بد سے بچائے گی. اللہ کے سامنے کالی ڈوری کی کیا اوقات, اللہ کے سامنے کالے کوئلے کی کیا اوقات, اللہ کے سامنے گھوڑے کی نال کی کیا اوقات, اللہ کے سامنے ببل کی کانٹی کی کیا اوقات, اللہ کے سامنے توغرے کی کیا اوقات, اللہ کے سامنے ایک بھلاوے کی کیا اوقات, اللہ کے سامنے لیمبو مرچی کی کیا اوقات. عزیزان ملت کس کو کھڑا رہے اللہ کے سامنے؟ اس شرک نے تو کیا ہے. کوئی تعویذ پہنے ہوئے یہاں پر, کوئی پہنے ہوئے ہے کس کے پاس ہے؟ لیڈیز میں کسی کا تعویذ ہے؟ اماں اللہ کی ذات پہ توکل رکھیے, کوئی تاغا نظر سے بچانے کا نہیں ہے. اور لیڈیز سے خاص گزارش ہے, بچہ چھوٹا پیدا ہوتا میلا بیٹا بول کے کالی ٹھوکتے تھے, کالا ٹیکا لگاتے, نظر سے بچ جاتا. جو دیکھو نظر لگا رہا. کہاں سے آپ ہے بچہ آپ کا؟ جو دیکھو نظر لگا رہا. کہتے اتنا پیارا ہے, نکال کے بڑی بھی آنکھوں کا کاجل لگا دے. اللہ کی ذات پہ توکل ہٹ گیا, کالا ٹیکا بچاتا تمہارے نظر کو.
ارے وہی اللہ ہے جو وہ بچے کو اس کی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رکھا، رزق دیا، روح ڈالا، ہڈی تھی، لوتھڑا تھا، خون بنا، بوٹی بنی، پھر شکل میں وہی اللہ نکالا اور پیدا ہوتے ہی جو کالا ٹیکا یاد آ گیا. اس طرح دوستو شرک کے عمل سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اللہ تعالیٰ یہی آیت کا پیغام ہمیں جو سو ملا ہے کہ توکل رکھو. اللہ فرشتوں کو بھی بھیج دیا صحابہ کے. پوائنٹ 11 آیت سورہ رعد آیت نمبر 13. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی اہم آیت ہے، توجہ سے سنیے. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ. سنیے، وہی آسمان سے بجلی گراتا ہے. کون؟ اللہ تعالیٰ. اور جس پر چاہتا ہے اس پر ڈال دیتا ہے. کیا بجلی؟ کفار اللہ تعالیٰ کی بابت لڑ جھگڑ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سخت قوت والا ہے. اس کا شان نزول اس طرح ہے. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو عہد جاہلیت کے ایک رئیس کے پاس روانہ کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو بولے، ایک بڑا رئیس آدمی تھا، اس کے پاس جاؤ اور اسے دین اسلام کی دعوت دو. وہ صحابی گئے، دین اسلام کی دعوت دی. تو وہ آدمی جس کو دین اسلام کی دعوت دی گئی تھی، اس کو جب دعوت دی گئی تو اس نے کہا، تم جس اللہ کی طرف مجھے بلا رہے ہیں وہ اللہ سونے کا بنا ہوا ہے یا تانبے کا بنا ہوا ہے یا چاندی کا بنا ہوا ہے؟ جب یہ سوال وہ آدمی کیا تو صحابی اللہ کے نبی وسلم کے پاس آ کر بولے، اللہ کے نبی وسلم میں اس کو دعوت دیا، انہیں سوال دے کر بھیجا. کچھ وقت کے بعد اللہ کے نبی وسلم پھر بولے کہ پھر جاؤ اس کے پاس، پھر دعوت دیو. پھر اللہ کے نبی وسلم کی بات سے صحابی کے پھر دین اسلام کی دعوت دی. پھر وہی سوال کیا، بولا جس اللہ کی طرف تم بلا رہے ہیں وہ اللہ سونے کا ہے، چاندی کا ہے یا تانبے کا ہے؟ کیونکہ اللہ کی آیت سے مذاق نہیں. اللہ کا جب ذکر ہوتا تو سنجیدہ ہو جانا. وہ ذات عظمت والی ہے، وہ ذات بڑی عظمت والی. کیسی تفسیر ہے آیت کی دیکھیے. وہ صحابی کے بولے اللہ کے نبی وسلم میں پھر دعوت دیا، پھر وہی بات بولا، کم بخت. اللہ کے نبی وسلم بولے پھر سے جا کے دعوت دیو. کچھ دیر کے بعد پھر گئے یا کچھ دن کے بعد پھر گئے، پھر سے دعوت دیے. تو پھر تیسری مرتبہ وہی جواب دیا، تم جس اللہ کی طرف بلا رہے ہیں وہ اللہ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے یا تانبے کا ہے؟ تیسری بار جب آ کے وہ صحابی اللہ کے نبی وسلم بولے اللہ کے نبی وسلم، وہ آدمی پھر وہی سوال کرا. وہ اللہ کا تعارف پوچھتا ہے، اللہ کون ہے؟ اللہ کے نبی وسلم نے فرما، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ. وہ اللہ کا تعارف پوچھتا ہے. سنو میرے صحابی، وہی اللہ ہے جو بجلی گراتا ہے، جس پر چاہتا ہے گراتا ہے. اس کے سوال کرنے کے سبب اللہ نے اس شخص پر بجلی گرا کے اسے ختم کر دیا. اللہ کا تعارف پوچھ رہا تھا، سونے کا ہے، چاندی کا ہے، تانبے کا ہے. اللہ نے کہا یہ وہ اللہ ہے جو تیرے پر بجلی گرایا. لے، وہ اللہ ہے جو بجلی گراتا ہے اور جس پر چاہتا ہے گرا دیتا ہے. 12ویں آیت کی تفسیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورہ بنی اسرائیل 17 آیت نمبر 110. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعو فله الاسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. ترجمہ اس طرح ہے، نہ تو اپنی صلاح بہت آواز سے پڑھو اور نہ بالکل پوشیدہ، بلکہ اس کے درمیان کا راستہ تلاش کرو. یعنی نماز زیادہ آواز میں بھی نہیں، زیادہ کم آواز میں بھی نہیں، اوسط درجے کی آواز سے نماز پڑھو، حکم دیا گیا. شان نزول تفسیر عصر بیان پوائنٹ نمبر 383 میں اس طرح ملتا ہے
کہ ابن عباس اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو چھپ چھپ کر نماز پڑھتے تھے. 2 ٹائم کی نماز پڑھتی, ابھی 5 ٹائم کی نماز نہیں ہوئی تھی, عصر اور فجر کی نماز چھپ کر پڑھتے تھے پہاڑوں میں. تو جب ایمان لائے سو صحابہ پہاڑوں میں آتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ جمع ہو جاتے تو قرآن کو زور سے پڑھتے تھے نماز میں. جب قرآن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زور سے پڑھتے تھے تو مشرکین مکہ قرآن کو سن کر قرآن کو اور اللہ سبحانہ و تعالی کے بارے میں برا بولتے تھے. قرآن جب کرتے تھے سنتے بولتے تھے ارے قرآن ایسا پڑھ رہے, ان کے برا بولتے تھے قرآن کو, اللہ تعالیٰ کے بارے میں برا بولتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ قرآن زیادہ بلند پڑھو نہ ایک دم ہی کم پڑھو بلکہ اوسط درجے میں پڑھو. اتنا بھی بلند مت پڑھ دو کہ یہاں سے اٹھ کے دوسری جگہ سنے آ رہی, نہ اتنا بھی کم کر دو کہ پیچھے ٹھہرے سو صحابہ نہ سنے. اوسط درجے سے پڑھو, نہ باہر آواز جائے اور ان کو بھی آرام سے سنے آئے. یہ شان نزول ہے. سب سے اہم پوائنٹ یہ ملی, آپ غور کرے ہوں گے اپنے مساجد میں تراویح پڑھتے دیکھیے, مائک ساؤنڈ لگا دے کہ پوری قرآن روڈ کو سناتے ہیں. اللہ تعالیٰ بولے نہ آواز بلند کرو نہ پست رکھو, مسجد میں لوگوں کو سنے آ گئی تو کافی ہے. باہر سے کوئی ہندو جا سکتا, کوئی عیسائی جا سکتا. صحابہ وہی مشرکین کیا کر رہے تھے, قرآن کو برا بول رہے تھے, اللہ تعالیٰ کو بلا بول رہے تھے. تم کو جو ہے سو کوئی آدمی ابھی سننے کے موڈ میں نہیں ہے, تم کیوں سناتے؟ تم عبادت مقصد ہے, تم اپنی سن لے کے تم اپنا کر لو, ورنہ لوگ قرآن اور اللہ کو برا نہ کہیں. دوسری بات, اس طرح کے بیانات بھی جب ہمارے چلتے ہیں, ہم کبھی جوش میں آ کے چاہتے کہ وہاں لگا دیں گے ذرا پونگا وہاں جان دو, مت سناؤ بھائی. جو سننے آ رہا اس کو سناؤ, کیونکہ اللہ کی آیات ہم پڑھتے, احادیث پڑھتے, غصے میں آ کے انہیں قرآن کو کچھ بول دیتا یا حدیث کو کچھ بول دیتا, اس میں اس کا بھی نقصان ہے اور جو سو احترام کے خلاف والی بات ہے. اس کے علاوہ دوسری بات, مساجد میں ہم اذان دیتے, بعض ہندو بستیوں میں مساجد ہمارے ہوتے, اپنے مسلم گھروں کے ہونا بول کے اپنے لوگ بعض کیا کرتے تھے, زور کے ساؤنڈ بڑھاؤ تو جہاں تک جاتی جان دو. اللہ کا کلام رہتا, اللہ کے کلیمے بیان کر رہے ہیں, رسول اللہ علیہ وسلم کا شہادت دے رہے ہیں آپ رسول ہے بول کے, یہ تمام چیزیں ان کا جاری. بھائی جتنی اپنی لمٹ ہے, جہاں تک اپنے لوگ ہیں وہاں دوسری مسجد لگ رہی, ایک مسجد کی اذان چل رہی, دوسری انہوں حی علی الصلاۃ بول رہے, حی علی الفلاح, کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا. جتنی اپنی لمٹ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر ویسا کیا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولے نہ آواز اونچی کر دو نہ آواز پست کر دو, اوسط درجے سے, نہ دوسرے کوئی سن کے جو دشمن ہے انہیں برا بولنا, نہ اپنے لوگوں کو تکلیف ہونا. اپنا اپن پڑھ لو, جب سنانے کا موقع ہے اس وقت بہتر طریقے سے آپ سنائیے. پوائنٹ نمبر 13 سورہ مریم آیت نمبر 77-78. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لو تين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. ترجمہ اس طرح ہے, کیا تو نے اسے بھی دیکھا جس نے ہماری آیات سے کفر کیا اور کہا کہ مجھے تو مال و اولاد ضرور ہی دیے جائیں گے؟ کیا وہ غیب پر مطلع ہے یا اللہ تعالیٰ کو کوئی وعدہ لے چکا ہے؟ دعوے کے ساتھ کبھی یہ نہیں بولنا کہ دوستو مل جاتا بھائی, ہم کو تو ملا, ہم کو ملنے والا ہے, کیا کر لیتے, اس طرح کی باتیں نہیں. شان نزول اس طرح ملتا ہے. بخاری شریف حدیث نمبر 2091 کے اندر قباب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ دور جاہلیت میں میرا عاص بن وائل پر قرض تھا, اس قرض کو مانگنے کے لیے قباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاص بن وائل کے پاس پہنچے کہ بھائی تم میرا قرض دے دو. تو جب تک اس نے کہا جب تک تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار نہیں کریں گے میں تمہارا قرض واپس نہیں دیتا. تو یہ صحابی جس کا قرض آنا تھا وہ بولے یہ بات تو ہرگز نہیں ہو سکتی, چاہے جان چلے جائے دین سے تو نہیں پھر سے. قرض کی کیا اوقات ہے, پیسے کی کیا ویلیو ہے, ایمان کی ویلیو ہے, پیسے کی نہیں دیتا ہوں. تو نے بولا تب تو اگر نہیں ہونا تم کو تو کہا
ایسا میں نہیں کرتا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو موت دے کر دوبارہ اٹھائے۔ اس نے کہا کہ تم میرے لیے دعا کرو کہ میں مر جاؤں، پھر اٹھایا جاؤں، پھر ماروں والا سے نوازا جاؤں تاکہ تمہارا قرض ادا کر دوں۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ بڑی شان سے کر سے بولا تب تو تیرا قرض دے تو نہیں، اب دعا کر لے، اللہ کو بول میرے کو اس کو موت آ جائے، مرنے کے بعد پھر پیدا ہونا، پھر اولاد ہونا، پھر کمانا، پھر تیرا قرض ہے تو تم جا۔ اتنی اکڑ کی بات جب بول دیا تو اللہ تعالیٰ آیت نازل کر فرمائے کیا تو نے اسے بھی دیکھا جس نے ہماری آیت سے کفر کیا؟ کیسا شان بگاڑ رہا تھا، کیسا بول رہا تھا جان نہیں دیتا قرض، اور بول رہا تھا پھر سے اٹھا لے۔ اللہ کی تو آیت ہے جو مر جاتا ہے صرف قیامت کے دن اٹھنے والا ہے، پھر موت دے دے، پھر اٹھا لے، پھر اولاد دو، پھر مال دو۔ انہیں کیا سمجھ رہا؟ کیا انہیں پھر زندہ کیے جانے والا ہے؟ یا اللہ تعالیٰ اس کو مال اور اولاد دیے جانے والے ہیں؟ کیا کوئی سرٹیفکیٹ لا لیا اللہ کے پاس سے دعوے سے نہیں بات کر رہا سو؟ اس طرح سے بڑی بڑی ٹھاٹ والی بات۔ حیدرآباد میں آپ غور کرے ہوں گے، آپ نے لوگوں خالی بولنے کے جا کیا کر لے چلے، سب بولنے کے A to Z بولنے کے، کام کرنے کے سامنے والا کیا بول رہا بولے تو ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، ویسا نہیں بول رہا تھا میں، وہ خالی بولنے کی۔ اپن جتنا کر سکتے نہیں اتنا ہی بولنا، جو اپنے بس کی بات نہیں، کئی کو اپن پہلوان بننے جاتے زیادہ۔ اس طرح دوستو اس طرح کے باتیں، پلس دین کے معاملے میں دعوے داری کرنا، کمائیں گے جی ہم کمائیں گے، کیسا نہیں کماتے دیکھو ہم کما رہے، ہماری محنت کا ہے، خوب کمائیں گے، ہماری اولاد بھی کمائیں گی۔ انشاءاللہ نہیں بول رہے ہیں، ماشاءاللہ نہیں بول رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں ہمارے باپ دیے سو ہے، یہ ہمارے باپ ہمارے واسطے کیا کیا نہیں کرے، آج یہ شان، آج یہ کارخانہ بنا دے کے چلے گئے، آج یہ فیکٹری ڈال کے چلے گئے، اللہ کو بھول گئے۔ باپ یاد رکھے خالی ان کو، جو باپ کو اللہ تعالیٰ پیدا کرے وہ اللہ کو بھول گئے، باپ یاد آ گیا، باپ کی شکر، ہمارے ماں دن رات ایک کر دیے، باس خود نے کہا ہے ہم کو کھلا گیا، آج یہ مقام پہ پہنچا ہے، ارے اللہ کو بھول گئے، ماں یاد رہے گی۔ اس طرح دوستو اچھے الفاظ نکالنا چاہیے، سوچ سمجھ کر، اللہ تعالیٰ کی جو سو شان میں کوئی بھی جو سو کفر کلمات نہ نکلے۔ 14 سورہ نور آیت نمبر 3، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين۔ ترجمہ، زانی مرد سوائے زانیہ یا مشرک عورت کے اور کسی سے نکاح نہیں کرتا، اور زناکار عورت بھی سوائے زانی یا مشرک مرد کے کسی اور سے نکاح نہیں کرتے، اور ایمان والوں پر یہ حرام کر دیا گیا ہے۔ کس سے؟ زنا والوں سے اور مشرکوں سے نکاح کرنا حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ شان نزول یہ ہے، ایک صحابی تھے جن کا نام مرتد بن مرتد ہے رضی اللہ عنہ۔ ان کا کام یہ تھا کہ مکے میں جو لوگ اسلام قبول کرتے، جو غلام، ان کو ان کے آقا قیدی بنا کر رکھ لیتے تھے۔ مسلمان مدینے کو ہجرت کر کے چلے گئے۔ ان کے بارے میں ایک دوسرے صحابہ کے بارے میں آتا ہے، ان کا کام یہ تھا، یہ اسلام جب قبول نہیں کرے تھے تو لوگوں کے بچے چرا لیتے تھے اور بازاروں میں بیچ دیتے تھے۔ اسلام قبول کرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عادت ایسی ہے اٹھانے کی، جانا مشکل دکھ رہی، لہٰذا آپ ایسا کام بتائیے عادت بھی باقی رہنا، گناہ بھی نہیں ہونا۔ کیسا اینٹک سوال ہے دیکھیں آپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے عادت بھی باقی رکھ لو، گناہ تو چھوڑو، ثواب بھی ملنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بولے مشرکین جو ہمارے نوجوانوں کو غلام بنا کے زنجیروں میں پکڑ کر رکھے، کودو، اٹھا کے لے کے آؤ، اجر و ثواب ملیں گا اور تمہاری عادت بھی باقی رہ جائیں گی۔ پہنچے جو سو مکے کے اندر ایک غلام کو چھڑانے کے لیے، بات طے ہو گئی آج کی رات تجھے اٹھاؤں گا۔ اٹھانے کے لیے گئے، دیوار کے قریب پہنچے، کودنے والے تھے، ابھی بڑی بھاری وہ غلام تھا جس کو اٹھا کے لے جانا تھا، کودنے والے تھے، آناخ نام سے عورت سامنے آ گئی، بولی مرتد یہاں پر، بولے میں اٹھانے کے لیے آیا۔ تو حضرت مرتد اس کو دیکھ کر آناخ کو بولے، انہیں زانیہ تھی، پروسٹیٹیوٹ تھی، بولے زنا بری بات ہے، نہیں کرنا چاہیے، نصیحت کرے، بولتے انہیں پکار دی، بولے دیکھو قریش کے لوگوں، آنا مرتد آ کے اپنے غلاموں کو اٹھا کے لے جا رہا، وہاں سے نکل کے بھاگ۔ غار کے پاس پہاڑی کی چوٹی میں گئے، یہاں تک کہ مشرک نے مکہ کی ٹولی حضرت مرتد کو ڈھونڈنے نکلی۔ کیا کیا صحابہ سے اندازہ لگائی۔ حضرت مرتد کہتے میں چٹان کے نیچے تھا، چٹان کے اوپر دشمن کے کچھ لوگ ہم کو ڈھونڈنے کے لیے آئے، یہاں تک کہ وہ کھڑے کھڑے وہاں پر پیشاب کرے، ان کے پیشاب کے خطرے آ کے ہمارے سروں کے اوپر گرے۔
اس کے بعد وہ چلے گئے، اللہ نے ان کی نگاہوں کو پکڑ لیا تھا، اور پھر ہم وہاں سے نکل کر اس غلام کے پاس پہنچے، کودا، بہت بھاری آدمی تھا، اس کو اٹھا کر میں لے آیا مدینہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلام تو ملے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آناخ مجھے پسند ہے، کیا میں آناخ سے شادی کر لوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس صحابی نے کہا، آیت نازل ہوئی، کیا کہہ کر؟ زانی مرد بجز زانی اور مشرک عورت کسی سے نکاح نہیں کرتا، اور زیناکار عورت بھی بجز زیناکار آدمی سے اور مشرک مرد سے نکاح نہیں کرتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتد اس عورت سے قطعاً بھی شادی نہیں کرنا، لہذا اس پہ دل فدا ہو جا رہا، آفس میں اس پہ دل فدا ہو جا رہا، دل کو کنٹرول میں رکھیے، یا جو سو ایمان اگر وہ لوگ لے کر آ جائیں ان سے نکاح کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن مشرک سے، اور آج کل یہ سسٹم چل رہا انٹر کاسٹ میرجز، بیوی مسلمان ہے، شوہر ہندو ہے، انہیں ہندو مذہب پہ چل رہا، انہیں پوجا بھی کر رہا گھر میں، انہوں نماز بھی پڑھ رہے ہیں، انٹر کاسٹ میرج حرام ہے، یہ خود زنا ہے، اس طرح اپنے بچوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ آخری پوائنٹ نمبر 15 سورہ نور آیت نمبر 33۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم۔ ترجمہ اس طرح ہے، جو لونڈیاں پاک دامن رہنا چاہتی ہیں انہیں دنیا کی زندگی کے فائدے کی غرض سے بدکاری پر مجبور نہ کرو، اور جو انہیں مجبور کر دے تو اللہ تعالیٰ ان پر جبر کے بعد بخش دینے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ لونڈیوں سے مراد گالی نہیں ہے، کنیز کو کہتے ہیں، یعنی جو عورتیں جب جنگ لڑنے آتے تھے لوگ اپنی عورتوں کو چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے، تو اسلام کا ایک مبارک سسٹم ہے، ایسی عورت کو اگر چھوڑ دے جن کا مرد چھوڑ کر بھاگ گئے، در بدر اگر پھرتے رہی، لوگ اس سے زنا کر سکتے، کوئی اگر مارنے اس کو آئے، اس کا ہار وغیرہ سونا چھیننے، وہ اپنا ڈیفنس نہیں کر سکتی، لڑ نہیں سکتی برابر سے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے نظام بنا ایسے عورتوں کو قبضے میں رکھو، جب ان کے مالک آ جائیں فدیہ لے کر عورتوں کو واپس کر دینا۔ تو جب مسلمانوں کے قبضے میں آتے تھے تو ایک آدمی عبداللہ بن نبی جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرا لیکن اصل میں نے منافق تھا، اس کے پاس 2 کنیز تھی جنہیں وہ زنا پہ مجبور کرتا تھا، زنا کرو، دوسرے لوگوں کے پاس جا کر بدکاری کا کام کرو، جب مجبور کرتا تھا چنانچہ دونوں کنیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور شکایت کرے، ہم پاک دامن رہنا چاہتے، ہم زنا نہیں کرنا چاہتے، لیکن یہ جو ہمارا مالک ہے جو ہم کو قبضے میں ہے جس کے، وہ ہمیں زنا پہ مجبور کرتا ہے۔ تبھی آیت نازل ہوئی جس میں کہا گیا جو لونڈیاں، جو کنیز پاک دامن رہنا چاہتی ہیں انہیں دنیا کی غرض کے فائدے کی غرض سے بدکاری پر مجبور مت کرو، لیکن اگر جو مجبور کر دے تو اللہ تعالیٰ ان پر جبر کے بعد بخش دینے والا اور مہربانی کرنے والا ہے، یعنی ان کا دل نہیں چاہ رہا تھا لیکن زبردستی کر دیے، اللہ تعالیٰ نے بخشنے والا ہے، لیکن اس کی سزا ملے گی جو جبر کرے گا۔ یہ عزیزان ملت، یہ 15 آیتوں کی مختصر سی تفسیر، شان نزول آپ کے سامنے، علماء کرام اور بہتر طریقے سے سمجھا سکتے ہیں۔ دین سیکھیے، قرآن سمجھیے، ایک ایک آیت، ایک ایک تفسیر غیر مسلم کو علم پہنچانے کے لیے یہ دین اتنا بڑا ہے، اتنی ایسی باتیں ہیں، انہی باتوں سے آپ دعوت دین پیش کر سکتے، لہذا دین سیکھنے کی عادت ڈالیں، علماء سے دین سیکھیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين۔